بھول بھلیاں تیری گلیاں از قلم فائزہ افتخار ایپیسوڈ 11۔ منزہ کا ایک پاؤں کچن میں تھا، دوسرا نئے تیار ہونے والے کمرے میں، تیسرا کوئی پاؤں ہوتا تو یقیناً مستقل طور پہ سٹور میں رکھے رہتی، جہاں سہا بخار کے بعد اپنے تمام تر چڑچڑے پن اور ضدوں کے ساتھ موجود تھی۔ فی الحال تو وہ انہی دو پیروں میں سے باری باری کوئی پیر کچن یا نئے کمرے سے نکال کر سہا کے پاس ہو آتی۔ سہا کے نخرے عروج پر تھے، بخار اس کی طبیعت میں ایسے ہی تلخی بھر دیا کرتا تھا، نہ کچھ کھاتی نہ پیتی، صرف ضد کیے جاتی۔ جب تک منزہ کے بس میں تھا وہ خوشی خوشی یہ ضدیں پوری کیا کرتی، سارے نخرے جی جان سے اٹھایا کرتی، مگر اب اس کا اپنا آپ تک اس کے اختیار میں نہیں تھا۔ اب وہ پہلے کی طرح سہا کی بیماری کے دوران سارا گھر بھول بھال کے اس کا سر گود میں لے کر نہیں بیٹھ سکتی تھی۔ وہ جس گھر سے آئی تھی وہ گھر اس کے بغیر چل سکتا تھا، کیونکہ وہ اس کے بھائی کا گھر تھا، یہ اس کے شوہر کا تھا، جو اس کے بیٹی کی پٹی سے لگ کر بیٹھنے کی صورت میں درہم برہم ہو سکتا تھا۔ ماما مجھے نہیں پینا یہ سوپ، اس میں سے اسمیل آ رہی ہے۔ اس نے یخنی کا پیالہ بدتمیزی سے پرے سرکایا، سوپ چھلک کے ٹرے کے ساتھ رضائی پر بھی گرا۔ اوفو سوہا کیا کر رہی ہو؟ اس نے دوپٹے کا کونا رضائی پر رگڑا، یہ اس کے جہیز کی نہیں تھی، اس میں لگا ہلکا سا دبا بھی شمشاد بیگم کا پارا ہائی کر سکتا تھا۔ یہ کیا سوپ ہے؟ پتلا گندا۔ وہ چائنیز چکن کارن سوپ پی لیتی تھی، مگر یخنی اس کے حلق سے نیچے نہیں اترتی تھی۔ منزہ نے یخنی کے لیے مرغی چڑھانے کے بعد سارا کچن چھان مارا تھا، مگر کارن فلور، اجینوموتو، مکئی کے دانے وغیرہ کہیں سے نہ نکلے۔ ظاہر ہے وہ گھر میں کبھی استعمال نہ ہوتے ہوں گے، اس لیے نہیں منگوائے جاتے ہوں گے۔ نوید تب تک گھر سے جا چکا تھا اور شمشاد کے سامنے کسی ملازمہ یا آس پڑوس کے کسی بچے سے منگوانے کا مطلب تھا ایک نئے فساد کا آغاز۔ اس نے سادہ یخنی کا پیالہ ہی اسے لا دیا، جو وہ ایک چمچہ بھی لینے کی روادار نہیں تھی۔ کچھ میٹھا بنا دوں؟ کسٹرڈ یا ساگودانہ؟ زہر لگتا ہے مجھے ساگودانہ، وہ چلائی۔ کسٹرڈ؟ اچھا۔ ناک چڑھا کے وہ رضامند ہوئی، ساتھ ہی شرط بھی سنا دی، مگر بنانا فلیور۔ اوفو اب بنانا فلیور؟ وہ بے بسی سے اسے دیکھنے لگی۔ سوہا میری جان، ماما کو تنگ نہ کرو، دیکھو آپ سٹرابری اور مینگو فلیور بھی تو شوق سے کھا لیتی ہو، مگر آج میں نے بنانا کسٹرڈ ہی کھانا ہے۔ رات کو پاپا آئیں گے تو منگوا دوں گی، اس وقت سٹرابری یا مینگو والا لے لو، گھر پہ یہی ہے۔ وشما گندی کو پسند ہوں گے نا یہ فلیورز، اسی لیے منگوائے ہوں گے آپ نے، وہ بسورنے لگی۔ آپ بھی کھا لیتی ہو، مگر آج نہیں، آج صرف اور صرف بنانا، وہ زور دے کر بولی۔ رات کو، پرومس، اس وقت نہیں بن سکتا۔ منزہ نی منزہ کدھر جا کے مر گئی ہے یہ؟ آیا ہے تیرا کوئی ہوتا سوتا؟ شمشاد کی کراری آواز اور واہیات پکار سن کے وہ اسے منانے کی کوشش ادھوری چھوڑ کے باہر لپکی۔ اندر ہی جم کے بیٹھ گئی ہے سویرے سے، اور باہر جو یہ سیاپا ڈلوایا ہے اسے کون دیکھے گا؟ میں وہ ذرا سوہا کو توبہ، ڈرامے ہی ختم نہیں ہو رہے 2 فٹ کی چھوکری کے۔ ایک ذرا سا بخار چڑھا، چڑھ کے اتر بھی گیا، پٹی سے ماں کو ایسے باندھ رکھا ہے جیسے مرنے والی ہو۔ اماں، منزہ کے دل پہ برچھیاں چل گئی۔ ڈیلے نیچے کر، میں نے کبھی کسی کی گھوری برداشت نہیں کی۔ ان کے للکارنے پہ منزہ نے اپنی گھائل نظریں تو جھکا لی، مگر ان ظالم لفظوں کی مار نہ سہ پا رہی تھی۔ جا دیکھ اب کیا بھیجا ہے نوید نے تیری مانگیں پوری کرنے کے لیے۔ وہ مرے مرے قدموں کے ساتھ باہر گئی۔ نوید نے بچیوں کے کمرے کے لیے فرنیچر خرید کے بھیجا تھا، اس کا ایک دفتری ملازم وین پہ وہی لدوا کے لایا تھا۔ صبح صبح کارپیٹ والا کارپیٹ بچھا گیا تھا، 2 دن میں ضروری مرمت اور پینٹ بھی ہو چکے تھے۔ آج صبح سے لکڑی کا کام ہو رہا تھا، اضافی الماری اور کیبنٹ وغیرہ بن رہے تھے۔ شاوا چنگا پیسہ لگا رہا ہے بے حدایتا۔ مزدوروں کو نئے سنگل بیڈز، رائٹنگ ٹیبل وغیرہ اندر لاتے دیکھ کر اس نے کمر پر ہاتھ رکھتے ہوئے دل جلے انداز میں کہا۔ منزہ مجرموں کی طرح سر جھکائے کچن میں داخل ہونے لگی۔ اچھی پٹی پڑھائی ہے 4 دن میں، شاواہ، تیرے جیسی ہی ہوتی ہیں زنانیاں، جو بندے کو سال میں ہی اجاڑ کے پھونک کر دیتی ہیں، بس پیسہ نکلوا کے چین پڑتا ہے پسلی میں۔ اماں، میں نے ان سے کوئی فرمائش نہیں کی۔ جانتی تھی شمشاد بیگم یقین کرنے والوں میں سے نہیں، پھر بھی اس نے صفائی دینا ضروری سمجھا۔ چل چل وڈی آئی، سارا پتا ہے مجھے، اپنی لڑکی کے سکھ آرام کے لیے کر رہی ہے۔ 4 دن سٹور روم میں جو سونا پڑ گیا ہے اسے نہ، میں ڈائن ہوں، کھا جاتی تیری لڑکی کو، میرے پاس نہیں سو سکتی وہ، آخر وشما بھی تو سوتی ہے۔ اماں، یہ نوید صاحب کی خواہش ہے، میری نہیں، وہی چاہتے تھے کہ بچیوں کا الگ کمرہ ہو،
اس سے دونوں میں پیار بھی بڑھے گا جب ساتھ ساتھ رہیں گی۔ پیار بڑھا کے کیا کرنا ہے؟ رہنا تو ستیلے ہی ہے۔ پیار بڑھا کے کون سا ستیلا سگا بن جاتا ہے؟ پر یہ بات میرا نوید نہیں سمجھتا۔ وہ چپ چاپ کچن میں چلی آئی اور کسٹرڈ بنانے لگی۔ تم نے بچیوں کا کمرہ دیکھا؟ تیار ہو کے کتنا اچھا لگ رہا ہے؟ نوید مراد نے اشتیاق سے پوچھا۔ وہ خاموش ہی رہی۔ کیا بتاتی کہ جس کی وجہ سے وہ دن رات تانے سن رہی ہے، اسے دیکھنے کا یا سراہنے کا اس میں حوصلہ نہیں رہا۔ جب نوید نے اسے یہ بتایا تھا کہ وہ سامنے والا بڑا کمرہ بچیوں کے لیے سیٹ کر رہا ہے تو وہ کتنا خوش ہوئی تھی۔ اس رات پہلی بار اس نے سوہا کو اکیلے سلایا تھا اور ساری رات وہ کروٹیں بدلتی اور سسکیاں روکتی رہی تھی۔ صبح اس نے سوہا کو بخار میں پھنکتے پایا تو اس کے اپنے اندر آگ بھڑک گئی تھی، مگر اب جیسے سارا ملال دھل گیا۔ سامنے والا کمرہ، نظروں کے بالکل سامنے، اور دونوں بچیاں ایک ساتھ اکٹھی رہتی۔ سوہا اور وشما دونوں کو 2-3 دن میں ہی آسانی سے اکیلے رہنے کی عادت ہو جاتی۔ پھر نوید کا خصوصی دلچسپی لیتے ہوئے 2 دن کے اندر اندر سارا کاٹ کباڑ اس کمرے سے نکالتے ہوئے صفائی کروانا، بیبی پنک کلر کا پینٹ دیواروں پر اور سلور گرے دروازوں پر کروانا، نئے سٹائل کا فرنیچر، باربی پنک کارپیٹ، کارٹونز والے پردے اور بیڈ کورز، فلور کوشنز۔ مگر ان سب کے ساتھ ساتھ شمشاد بیگم کے دل چھلنی کر دینے والے تبصرے، اس کی ساری خوشی مرتی چلی گئی۔ اور پیسے لے لینا، کل مارکیٹ ہو آنا، جو اچھا لگے لے لینا۔ نوید کی آواز پہ وہ خیالوں سے باہر آئی۔ نہ جانے کب سے وہ ٹکٹکی باندھ کے اس کے بے تاثر چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ کیا ضرورت ہے؟ وہ آہستہ سے بولی۔ کمرے کی ڈیکوریشن کے لیے کئی چیزیں چاہیے ہوں گی، تمہیں تو اندازہ ہوگا بچیوں کی پسند کا۔ جو ان کو پسند ہو وہ لے لینا، لیمپ، وال کلاک، فوٹو فریم، کھلونے وغیرہ۔ آپ جو لے آئے وہ کافی ہے، میرا خیال ہے اور کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ اس نے مرے مرے لہجے میں کہا تو نوید کا سارا جوش ٹھنڈا پڑ گیا۔ پتہ نہیں یہ عورت کبھی خوش ہوگی بھی یا نہیں، اس نے مایوسی سے سوچا اور سگریٹ سلگا لی۔ آپ کا شکریہ ادا کرنا تھا، اس کے قریب بیٹھ کر جھجکتے ہوئے منزہ نے کہا۔ وہ چونکا، پھر بے یقینی سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا، کس بات کا شکریہ؟ آپ نے سوہا کے لیے اتنا سوچا اس لیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ اب میری ذمہ داری ہے۔ منزہ نے ایک گہری سانس خارج کی۔ شاید اس کی حسیات کوئی اور فکرہ سننے کی تمنائی تھی، شاید یہ کہ وہ اب میری بیٹی ہے، مگر وہ اس کے صرف ذمہ داری ہونے کا اعتراف کر رہا تھا۔ دوسری بات یہ کہ میں نے اس کے اور وشما دونوں کے لیے ہی کیا ہے، وہ اعلیٰ ظرفی سے کہہ رہا تھا اور منزہ نے دل سے اس کی اعلیٰ ظرفی تسلیم کی۔ یہ آپ کا بڑا پن ہے، ورنہ میں جانتی ہوں وشما ابھی چھوٹی ہے اور اسے اماں کے ساتھ سونے میں کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے۔ یہ آپ نے صرف سوہا کے لیے، میں آپ کا یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گی۔ نوید کو حقیقی معنوں میں تکلیف ہوئی۔ اس نے نہ احسان کیا تھا، نہ وہ اسے ممنون و مشکور دیکھنا چاہتا تھا۔ یہ سچ تھا کہ اس نے ایسا صرف سوہا کے لیے کیا تھا۔ اس سے کوئی بیر یا پرخاش نہیں تھی، نہ ستیلے پن کی خار، مگر ایسا کوئی خاص پیار بھی نہیں امڑ رہا تھا جو وہ اتنا بڑا قدم اٹھاتا۔ سچ تو یہ تھا کہ ایسا اس نے اپنے اور منزہ کے مابین فاصلے کو پاٹنے کے لیے کیا تھا، جو اب بھی جوں کا توں نظر آ رہا تھا۔ یہ احسان نہیں ہے منزہ۔ تو پھر؟ میں گھر میں سکون چاہتا تھا، نہیں چاہتا تھا کہ سوہا کو لے کر کوئی مسئلہ ہو، تمہارے اور اماں کے درمیان کوئی تلخی ہو، گھر کا ماحول خراب ہو۔ اور منزہ جس نے بڑی آس سے یہ سوال کیا تھا بجھ کے رہ گئی اور پژمردہ چہرے کو جھکا کر انگلی سے تکیے پر آڑی ترچھی لکیریں بنانے لگی۔ اچانک نوید کا بھاری ہاتھ اس متحرک انگلیوں پر ٹھہر گیا۔ اور تمہیں خوش دیکھنا چاہتا تھا۔ منزہ کے ہونٹوں پہ ایک دبی دبی سی مسکراہٹ جھلک دکھانے لگی۔ دیکھ رہی ہے پروین، کیسے 3 مہینوں میں گھر کا نقشہ ہی بدل گیا ہے۔ کافی دنوں بعد پروین کا آنا ہوا، اور وہ بھی ایسے دن جب شمشاد بیگم ناک تک بھری بیٹھی تھی، کسی کے سامنے بھڑاس نکالنے کو بے چین۔ وہی دیکھ رہی ہوں، بھابی نے خاصی محنت کی ہے گھر پہ۔ پروین کے نظروں میں ستائش تھی۔ شمشاد کا دل کباب ہو گیا۔ کھیت سوا محنت، نوید کی محنت کی کمائی برباد کی ہے۔ نہیں اماں، برباد ہونا تو نہیں کہتے اسے، سنوار کے رکھ دیا ہے سارا کچھ، اسے تو گھر بنانا کہتے ہیں۔ بھائی جان نے تو مکان بنایا تھا، گھر تو یہ اب لگ رہا ہے۔ پہلے کیا چڑیا گھر تھا؟ وہ تب بھی تو گئی، بیٹی کو دیکھ کے کیسے چاؤ سے بہو کے بخیوں دیڑنے بیٹھی تھی، مگر ایک بیٹی تھی زمانے بھر کی نکمی، سارے جہاں سے نرالی، نندو اور بیاہی بیٹیوں والا ایک بھی گن نہیں تھا اس میں۔ شمشاد بیگم دیر تک بڑبڑاتی رہی۔
भाई जान माशाल्लाह लाखों से अच्छा कमाते, अच्छा खाते हैं। अल्लाह ने रिस्क और कारोबार में इतनी बरकत दे रखी है, मगर आप लोगों का रहन सहन, आपने कभी भाईजान की आमदनी को ढंग से इस्तेमाल करने का सोचा भी नहीं। भाईजान भी दुनियादारी से कोसों दूर, सादा मिजाज मलंग टाइप बंदे। अपना ज़ाती घर बनाया तो लाखों खर्च डाले, मगर उसी पुराने मोहल्ले में किसी अच्छे इलाके में इतना पैसा लगाया होता तो बात भी थी। खैर, इसी को संवार कर रखते तब भी ठीक था। साजदा भाईजान से ज़्यादा सादा तबीयत, कुछ थी भी अल्लड़ और कम उम्र, दूसरा कम हैसियत घराने से थी, पैसे के सही इस्तेमाल का तरीका ना जानती थी। शायद ज़िंदगी मोहलत देती तो सीख ही जाती, मगर उसके दम से फिर भी गनीमत था। उसके जाने के बाद ये घर वाकई चिड़ियाघर से कम नहीं था। गंवार किस्म की नौकरानियों की बादशाहत थी। ड्राइंग रूम किसी को बिठाने के लायक नहीं था और किचन में कीड़े चलते थे। दीवारों पे घी के छींटे, छत पे जाले, चूल्हे पे चकनाई दर चकनाई जमी हुई, फर्श पे गिरे हुए सालन के डब्बे, काली टेढ़ी मेढ़ी देगचियाँ, और ये लाउंज जहाँ बिस्तर फैले रहते। पेटी और अलमारी भी यही थी, और डाइनिंग टेबल पे संदूक और अटैची केस धरे रहते। अब देखो ज़रा कैसी काया पलट हुई है। वो तौसीफी नज़रों से पूरे घर का जायज़ा ले रही थी। नवीद ने बच्चियों का कमरा सेट कराते हुए फालतू कबाड़ बाहर क्या फेंका। मुनज़्ज़ा को गोया मौका मिल गया घर से गैर ज़रूरी सामान निकालने का। ज़रूरी और कभी कभार इस्तेमाल में आने वाली अशिया उसने स्टोर रूम में मुंतकिल की। सारे अटैची केस, पेटियाँ और लोहे की अलमारियाँ एक अलग कमरे में रखवाई। किचन से मुتصل छोटा सा एक और स्टोर रूम था, जिसकी दीवारें निकलवा के किचन बड़ा करवाया। लाउंज में से फ्रिज और फ्रीज़र लाकर यहाँ रखवाया। प्लास्टिक की रंगीन कुर्सियाँ और गोल मेज़ नाश्ते के लिए एक तरफ रखवाई। सेहन की जानिब खुलने वाली खिड़की की जालियाँ खूब रगड़ कर धुलवाने के बाद मनी प्लांट की बेल उस पर लटकाई। किचन में टाइल्स लगवाए ताकि सफाई में आसानी रहे। लॉन्च की हालत भी बदल गई थी। सोफे वही थे मगर अब करीने से रखे थे। नए कुशन्स, पेंटिंग, वॉल हैंगिंग, पर्दे, डेकोरेशन पीसेस। ड्राइंग रूम उसके जहेज़ के भारी फर्नीचर से सज गया था। जहेज़ का बेडरूम सेट पहले ही उसके कमरे में सेट हो चुका था, जबकि नवीद का ज़ेर इस्तेमाल फर्नीचर जो तकरीबन नया ही था और शमशाद ने स्टोर में उठवा दिया था, ऊपर तले पड़ा बर्बाद हो रहा था। मुनज़्ज़ा ने वो परवीन के लिए मखसूस कमरे में रखवा दिया था। वहाँ भी नए पर्दे, नया कालीन, ड्राइंग रूम का पुराना सोफ़ा पॉलिश करवा के वहाँ रखवा दिया था। उस कमरे का सामान कदरे मुरम्मत और झाड़ पूंछ के बाद एक और कमरे में सेट करके अजाफी गेस्ट रूम शमशाद बेगम के गाँव वाले रिश्तेदारों के लिए मखसूस कर दिया, जो अक्सर आए रहते और लॉन्च में फर्शी बिस्तर करके या फिर सोफ़ों पे सो के शब बसरी करते। चल बस कर अब, शमशाद ने जल के कहा। वो सारे घर का जायज़ा लेने के बाद मुतमईन सी होकर बैठ गई। यकीन ही नहीं आता कि ये घर वही है। एक बात मानना पड़ेगी, नई भाभी है सलीके और अकल वाली। परवीन मुनसिफाना मिजाज की थी, तारीफ उधार नहीं रखती थी, इसलिए फ़ौरन कह दिया। बड़ी, शमशाद ने तंजिया हुनकारा भरा। उसके दिल से पूछ जिसकी जेब खाली हुई है। अम्मा, मर्द को अपना पैसा घर और औलाद पे खर्च होते देखकर खुशी होती है। वैसे भी जितना पैसा खर्च हुआ है वो नज़र आ रहा है। कौन सा कुएं में फेंका गया है। कम अज़ कम अब घर इस काबिल तो लगने लगा है कि किसी को बुलाया बिठाया जा सके। हाँ हाँ, तुझे अपनी सास को बुलाते शर्म आती थी ना, अब बुला ला। लाऊंगी किसी दिन। उसे माँ की बात सुनकर लुत्फ़ आया। पता नहीं वो उसकी सास से इतना खार क्यों खाती थी। उसूलन तो उसे बहू होने के नाते ये फरीज़ा अंजाम देना चाहिए था। वो भी कह रही थी कि मिलने को दिल चाह रहा है। क्यों? मेरे से मिलने को क्यों दिल चाह रहा है फाफे कुटनी का? मैं कौन सी उसकी हानन हूँ? वो भाभी से मिलने के बारे में कह रही थी। शादी पे सरसरी सा मिली थी। बस बस रहने दे, ज़्यादा मेल मुलाकात वाले ना ला ला के दिखा उसे, और चौड़ी हो जाएगी कि मैं पता नहीं क्या चीज़ हूँ जो ज़माना आ आ के मिल रहा है। ओहो अम्मा, खुद को ठंडा रखा करें। पेड़ा तरिए, इतनी कक्कर ठंड में माँ को निग्गा होने की बजाय ठंडा होने का कह रही है। नमूनिया लगवाना है मुझे? मैं दिमाग ठंडा रखने के बारे में कह रही हूँ अम्मा। वो मेरे हाथ में तो है नहीं। सारे घर में लगी फिरती है ये मेरे अंदर भांबड़ जलाने के लिए। तीली। उसने धड़ धड़ सीढ़ियाँ उतरती सोहा की जानिब इशारा किया। देख जरा, जब आई थी तो पीला फटक रंग था, दीदों के नीचे काले स्याह हल्के पसलियाँ बाहर आ रही थी, अब फिटी पड़ रही है मुफ्त की खा खा कर। छोड़े अम्मा, ये भी कोई
اس نے کوفت سے سر جھٹکا۔ اماں کی اسی قسم کی ذہنیت سے اسے گھبراہٹ ہوتی تھی۔ دیکھ تو صحیح، گال کیسے لٹک کے نیچے آ رہے ہیں۔ ایک ہماری وشما ہے اور سوکھتی جا رہی ہے، نہ کھایا لگتا ہے نہ پیا۔ میں نے تو دیکھا ہے بھابھی وشما کا بڑا خیال رکھتی ہیں، پہلے اسے کھلاتی ہے بعد میں خود کھاتی ہے، گڑیا سا سجا بنا کے رکھا ہوتا ہے۔ ڈرامے نہیں اماں، میں نے اس کی آنکھوں میں وشما کے لیے بڑا خاص احساس دیکھا ہے۔ میں خود ماں ہوں، اچھی طرح پہچان سکتی ہوں کہ کسی بچے کے لیے اس احساس کا مطلب ڈرامہ ہے یا اصل مامتا۔ ہاں تو ماں ہے اور میں تو تیری پھوپھی ہوں۔ ماں کے دل جلے تبصرے پہ پروین کو بے ساختہ ہنسی آ گئی۔ ماں کے موڈ کے پیش نظر اس نے فوراً منہ پھیر کے اور کھانسی کے ذریعے اس ہنسی کو چھپانے کی کوشش کی، مگر وہ اس میں کامیاب نہ ہو سکی۔ ہاں ہاں نکال دندیاں، ماں کو کل پانے والی کی ہمدرد۔ شمشاد بیگم کو حسب توقع تب چڑھ گئی۔ نہیں اماں، میں تو رہنے دے، سارا پتا ہے مجھ بد نصیب کا آج تک کون سگا بنا ہے جو تو بنتی۔ ماں پیو نے ہولی عمر میں سر سے بوجھ کی طرح پھینک دیا۔ پٹواریوں کی کڑی لا کے بھی تیرے معاش کی داد کے میری قدر نہ کر سکے۔ قسم بھی نہ شکرا ویلا، جب تک سا لیتا رہا میرے سا پیتا رہا، مرا تو قرضے اور غریبی چھوڑ کر۔ اولاد ہے تو وہ میری ہمدرد نہیں۔ پتر کو اس عمرے پڑھی لکھی زنانی کیا مل گئی، اڈی ہی دھرتی پہ نہیں ٹک رہی اس کی۔ بیٹی ماؤں کی سگی ہوتی ہے، پر تو نے تو یہ بات بھی غلط ثابت کر دی۔ وہ سوں سوں کر کے ناک رگڑتے ہوئے اپنی کرخت آواز میں کہہ رہی تھی۔ بین ڈالنے کے سے انداز میں اس کی آواز کو اور بھدا بنا دیا تھا۔ کچن میں کام ختم کرنے کے بعد چولہے بند کرتی منزہ چونکی۔ یا اللہ خیر، یہ کون ہے؟ اماں تو باہر پروین کے ساتھ بیٹھی تھی، کیا مسئلہ ہو گیا؟ ان عجیب و غریب آوازوں پہ وہ گھبرا کے مختلف وسوسے دل میں لیے باہر نکلی۔ شمشاد بیگم واویلا مچا رہی تھی اور پروین بے بسی سے دیکھ رہی تھی۔ منزہ کی ہمت نہ ہوئی کہ آگے بڑھ کے اصل بات پوچھنے کی کوشش کرے۔ کیا پتا شمشاد بیگم اسے ماں بیٹی کے ذاتی معاملے میں مداخلت جانتے ہوئے بپھر جاتی۔ منزہ تو عام حالات میں اسے مخاطب کرنے سے بھی گریزاں رہتی کہ کب کیا سننے کو مل جائے، کسے پتا، اور اس وقت تو وہ جس موڈ میں لگ رہی تھی ایسے میں اسے چھیڑنا خطرے سے خالی نہیں تھا۔ وہ کچن کے دروازے پہ جمی ان دونوں کی پشت پہ کھڑی معاملے کی سنگینی کا اندازہ لگانے لگی۔ اماں میرا یہ مطلب نہیں تھا اماں، میں بیٹی ہوں آپ کی، مجھ سے زیادہ کون پیار کر سکتا ہے؟ وہ ماں کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھے جیسے اسے کسی بچے کی طرح بہلانے کی صحیح کر رہی تھی۔ بس رہن دے اپنا پیار کرتی ہے تو اپنے پھاپے کٹنی ساس سے۔ میں تیری کیا لگتی ہوں؟ تیری بلا سے میرے ساتھ جو بھی ہوتا رہے، کوئی بھی میرا دل جلاتا رہے، مجھے اپنے ہی گھر میں ستاتا رہے، تجھے اس سے کیا؟ تو نے تو میری بات پہ یقین ہی نہیں کرنا۔ تیری نظر میں تیری ماں جھوٹی ہے، باقی سارا زمانہ سچا۔ وہ ہل ہل کے رو رہی تھی۔ منزہ کا دل جیسے کوئی پیچھے کی جانب دھکیلتا جا رہا تھا۔ وہ بھانپ گئی تھی کہ شمشاد کسی اور کا نہیں اس کا ذکر کر رہی ہے۔ اکیلی ساس کے سامنے ہی وہ خود کو بے دست و پا تصور کرتی تھی۔ اس کی کٹیلی زبان جاہلانہ کوسنے اور گھنونے الزامات سن کر بے بسی اور ذلت سے کٹتی رہتی تھی، اور آج تو نند بھی ساتھ تھی۔ اسے نصرت اور شمیم کی جوڑی یاد آنے لگی۔ اس بار مقابلے پہ پھر ایک جوڑی تھی، وہی ساس اور نند کی، اور وہ بھی وہی تھی، ہمیشہ کی بے زبان، بزدل، کم ہمت، اور اس بار تو اس کا جوڑی دار بھی نہ تھا۔ پہلے تو مظہر تھا جو اس کے سامنے۔ اس نے زبان دانتوں تلے دبا لی۔ یہ کس کا نام پھر سے لے لیا؟ اس نے زبان کو کچل کے گویا سزا دی۔ خون کا نمکین سا ذائقہ آنسو کے نمکین گولے کے ساتھ حلق کے اندر اترا اور اسے کڑوا کر گیا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے اماں؟ مجھے بھلا اپنی ماں سے زیادہ پیارا کون ہو سکتا ہے؟ پروین نے آنسو کے اس سیلاب کے آگے بند باندھنے کی کوشش کی۔ میں تیری کون ہوتی ہوں؟ میرے دشمن تیرے سگے ہوتے ہیں۔ وہ پروین کو اس وقت کوئی بگڑی ہوئی ناراض بچی لگ رہی تھی جسے سارا زمانہ اپنا دشمن لگ رہا تھا۔ اس نے اس 60-62 سال کی بچی کو لالی پاپ تھمایا۔ دشمن جائیں بھاڑ میں، میں اپنی اماں کے دشمنوں سے نپٹنے کے لیے اکیلی کافی ہوں۔ سچ؟ آخر بیٹی کس کی ہوں؟ شمشاد بیگم کی۔ شمشاد بیگم نے لالی پاپ تھام لیا۔ بس تو شیر ہو جا، لگ پتا جائے گا اس کل کی آئی کو، اور اس کی چھوکری، اسے تو بگانے کا کوئی طریقہ سوچ۔ وہ بیٹی کے بہلاوے کا لالی پاپ چوستے ہوئے واقعی بہل گئی۔ ہاں اماں کر لیں گے، بگا دیں گے اسے بھی۔ منزہ کے کچن کی دہلیز پر جمے پیر زمین کے اندر تک دھنس گئے۔ کب؟ جب سارا کچھ چر جائے گی۔ اماں یہ بھی تو دیکھیں اس گھر کو ایک عورت کی اور وشما کو ماں کی کتنی ضرورت ہے۔
ابھی ایسا پنگا لینا ٹھیک نہیں۔ یعنی میں اس گھر کی فرد نہیں، ضرورت ہوں، منزہ نے یاسیت سے سوچا۔ دوسری جانب پروین شمشاد بیگم کی جارحیت کم کرنے کے لیے مصلحتاً کہتی جا رہی تھی، ایسا نہ ہو کہ بیٹی کے پیچھے پیچھے وہ بھی چلی جائے۔ دفعہ دور، کل کی جاتی آج مر مک جائے، میرے نویدے کو اور بتھیریاں۔ نہیں اماں، بھائی جان کا دل آپ کی جانب سے برا ہوگا، اور یہ کوئی ایک وجہ نہیں ہے اسے برداشت کرنے کی، اور بھی وجہ ہے۔ محلے اور خاندان کے لوگوں میں بھی آپ اور بھائی جان برے بنیں گے کہ بیاہ کر لائے اور سال بھی نہ بسا سکے۔ سب سے بڑی وجہ یہ کہ وشما بہت مانوس ہو گئی ہے بھابھی سے۔ یہی تو چلاکی کی ہے اس ڈرامے باز نے، شمشاد نے ہاتھ ملتے ہوئے کہا۔ اب جو بھی ہے، چلاکی ہے یا ڈرامہ، مگر وشما کو سنبھالنا مشکل ہوگا بھابھی کے بغیر۔ خیر، اسے سنبھالنا تو پہلے کون سا سوکھا تھا، تو خود سوچے آپ کی عمر ہے کیا اب وشما کے پیچھے بھاگنے کی، یہ گھرداری سنبھالنے کی۔ ذرا ہوشیاری سے کام لے اماں، اپنا مطلب نکالنے کے لیے انسان کو بڑا کچھ کرنا پڑتا ہے۔ آپ بھی تھوڑا سا صبر اور تھوڑی سی چلاکی دکھا دیں۔ چلاکی اور ہوشیاری ہی تو ساری عمر کرنی نہیں آئی تیری ماں کو، اس نے حسب توفیق بھولا سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ تو اب کر لے۔ دل ہی دل میں توبہ توبہ کرتی پروین نے ماں کو اپنے ہی انداز میں لائن پہ لاتے ہوئے کہا، رہنے دے اس ذرا سی لڑکی کو، یہی پڑی رہے کسی کونے میں، آپ کا کیا لیتی ہے؟ اس کی وجہ سے اس کی ماں بھی ٹکی رہے گی اور آپ کی اور وشما کی خدمت کرتی رہے گی۔ منزہ نے بے یقینی سے پروین کو دیکھا کہ بظاہر اتنی سلجھی ہوئی اور معقول نظر آنے والی عورت اندر سے ایسی سازشی اور سطحی ذہنیت والی بھی ہو سکتی ہے۔ مگر پروین، وہ کونے میں ہی تو نہیں پڑی رہتی، تو پوچھتی ہے وہ میرا کیا لیتی ہے؟ وشما کے برابر خرچہ ہو رہا ہے اس پہ، جو حق اس کا ہے یہ برابر وصول رہی ہے۔ میری پوتری کی برابری، اب تو اسکول بھی داخل کرایا ہے نویدے نے، اتنی فیس، اوپر سے کتابوں پینسلوں کا خرچہ، وین بھی لگوا کے دی ہے۔ ثواب کما رہے ہیں بھائی جان، کمانے دیں، یتیم بچی ہے۔ منزہ کے دل میں ایک اور سوئی چبھی۔ وشما بھی بن ماں کی تھی، مگر اس نے وشما کی ماں بنتے ہوئے صرف ثواب کمانے کی نیت نہیں کی تھی۔ وشما کے سر کا صدقہ سمجھ کر بھول جائیں۔ اب کی بار سوئی نہیں، پورے کا پورا خنجر اتر گیا۔ صدقہ، خیرات، میری بچی، میری سوہا، مظہر کی لاڈلی، اس کی شہزادی صدقے کے قابل۔ من بھاری ہوتے قدم اس نے بمشکل اپنے کمرے کی جانب موڑے، مزید کچھ سننے کی تاب نہ رہی تھی۔ میں اسے ایسے راج نہیں کرنے دوں گی۔ شمشاد بھی اپنے نام کی ایک تھی، ذرا برابر پیچھے نہ ہٹ رہی تھی۔ توبہ اماں، آپ کو سمجھانا کتنا مشکل ہے۔ وہ بھی تنگ آ گئی، بلا وجہ ماں کی ہاں میں ہاں ملانے کا بھی کوئی فائدہ نہ ہوا تھا۔ سمجھنے کی ضرورت تجھے ہے اور تیرے بھائی کو، میں کیوں کل کی آئی کے نیچے لگوں؟ مجھے نہیں آتا میسنا بن کے مطلب نکالنا، میں تو سینہ ٹھونک کے مقابلہ کرنے والی عورت ہوں۔ تو کرے پھر مقابلہ، آپ کی مقابلے بازی میں دوسری بار گھر اجڑ جائے گا بھائی جان کا۔ وہ ضد ہو اٹھی، پہلی بار بھی میں نے اجاڑا تھا، ساجدہ کو سیڑھیوں سے دھکا میں نے دیا تھا۔ وہ بھڑک اٹھی، یہ تو سوچیں آپ مقابلہ کس سے کر رہی ہیں؟ سامنے ہے ہی کون؟ وہ تو آپ سے لڑنے پہ تیار نہیں۔ پروین کا اشارہ منزہ کی جانب تھا۔ وہ گھنی ہے، میری طرح سینہ ٹھوک کے میدان میں اترنے والی جیداری نہیں، جڑیں کاٹ رہی ہے اس گھر کی۔ یا اللہ، پروین نے سر تھام لیا۔ جب سے آئی تھی ماں کی ایسی ہی بے سروپا باتیں سنے جا رہی تھی۔ اس کے برعکس اس نے منزہ کو بہت دھیمے مزاج کا، صلح جو اور صابر پایا تھا۔ وشما کو مٹھی میں لینے کے پیچھے بھی اس کا ایک مقصد ہے۔ اس نے مزید زہر افشانی کی جسے پروین خاطر میں نہ لائی۔ ہوتا رہے، کم از کم وشما کو محبت اور توجہ تو مل رہی ہے نا، اس نے اکتا کر کہا۔ اس ستیلی کی محبت، تیری عقل کدھر ہے پروین؟ تو بڑی ماں بنتی ہے نا، تو ماں بن کے سوچ، سود کی اولاد کو تو اپنے جنے بچے کے برابر لائے گی؟ اماں، وہ بری طرح بدک گئی۔ بس، شمشاد نے فاتحانہ انداز میں بھویں اچکائی، نکل گیا دم؟ اس بار کیسی کلیجے میں جا کے لگی ہے بات؟ پروین گلا میز نظروں سے ماں کو دیکھنے لگی، جس نے بیاہی بیٹی کے سامنے اس کی خود ساختہ سوتن بھی لا کے رکھ دی تھی۔ اماں، آپ کو ایسی بات منہ سے نکالنے سے پہلے سوچنا تو چاہیے، کوئی وقت قبولیت کا ہوتا ہے۔ ناراضی سے اس نے جتایا۔ شمشاد پھر بھی بات کی نزاکت کو نہ سمجھی۔ میں تو یہ بتا رہی تھی کہ اس جادوگرنی کا وشما کے لیے پیار نیرا ڈکوسلا ہے، صرف نویدے کی آنکھوں پر پٹی باندھنے کے لیے۔
उस पे एहसान जता के उसे बस में कर रही है। वशमा ज़रा सी बच्ची, उसे काबू करना कौन सा मुश्किल है। उसे अपने हाथों पे डाल के वो नवीदे और बच्ची को अपने जोगा कर लेगी। क्या मतलब? मतलब ये सियानी बीबी कि वो वशमा को मेरे से दूर रख रही है, तेरे पास नहीं आने दे रही। पता है क्यों? क्योंकि हम दोनों हैं उसकी सगी, मैं दादी तू पुप्पी। हमसे उसका बुरा नहीं देखा जाता। वो वशमा को उल्टी सीधी पट्टी पढ़ा के हमारे से दूर और अपने से पास कर रही है, ताकि उसके साथ जो बुरा अच्छा करे हमें पता ही ना चल सके, कोई पूछ गिछ करने वाला ही ना रहे। आई बात अकल में? जो नुक्ता वो परवीन के दिमाग में डालना चाह रही थी वो उसकी समझ में तो आ गया, मगर उस पर यकीन करने में वो पसोपेश रही। भाभी ऐसी लगती तो नहीं। मर्द और औरत गाड़ी के दो पहिए हैं, तहरीम ने उर्दू की कॉपी में तहरीर करते हुए ज़ेरे लब दोहराया। लो और सुनो, पहिए। मेहताब जो नज़दीक ही सर पे मेहंदी थोपे बैठी थी, मुंह पे दुपट्टे का गोला बना के हंस पड़ी। मुझे नहीं पता था मदीहा, शहर आके अच्छे भले बंदे और बंदियां गड्डी के पहिए बन जाते हैं। आंटी ये तो मिसाल है। तहरीम जो सबसे बड़ी होने की वजह से और कुछ फितरतन भी समझदार और संजीदा मिजाज थी, समझाने लगी। इसका मतलब है कि दोनों बराबर हैं, एक जैसे। कोई एक जैसे नहीं। मेहताब ने हाथ भर के मजीद मेहंदी अपने सर पे लगाते हुए नफ़ी में गर्दन हिलाई। मेहंदी के छींटे फ्लोर कुशन के साथ साथ वाइट पेंट वाली दीवार तक भी गए। मदीहा जुज़बुज़ होके रह गई। अब वो ज़माना नहीं आपा, अब औरत और मर्द की हैसियत एक जैसी ही है। अगर एक जैसी होती तो मैं मुख्तार को घर से निकालती, वो मुझे ना निकालता। मदीहा ने तहरीम को घूर के देखा। वो फ़ौरन कॉपी पर सर झुका के दोबारा लिखने लगी, तकदीस अलबत्ता ड्राइंग करते हुए। ना सिर्फ चोर नज़रों से अपनी उस दिलचस्प बातें करने वाली आंटी को देखती रही, बल्कि कान भी पूरी तरह उस जानिब लगा रखे थे। और मैं किसी और वजह से भी कह रही थी कि मर्द और औरत कभी एक बराबर हो ही नहीं सकते। इसलिए नहीं कि मर्द कोई बड़ी ऊंची चीज़ है और औरत कभी उस जैसी बन ही नहीं सकती, बल्कि इसलिए कि मर्द की क्या हैसियत, क्या औकात कि वो औरत के मुकाबले पे आए। ना शक्ल का मुकाबला, ना अकल का। औरत वफा करती है, उसके दिल में हया और लिहाज होता है, और मर्द, उसका तो दिल ही नहीं होता। दिल नहीं होता? तहरीम ने चौंक कर कॉपी से सर उठाया। मगर दिल तो सारे ह्यूमन बींग्स का होता है। मामा, क्या मर्द ह्यूमन बींग्स नहीं होते? मैन को ही मर्द कहते हैं ना, वो तो ह्यूमन। तहरीम, अपनी बुक्स उठाओ और अपने कमरे में जाके पढ़ो। मदीहा ने उसकी फर चलती जुबान के आगे ब्रेक लगाई। आप भी अंदर आए, हमें तो आपने ही पढ़ाना है। तीनों बच्चियां किताबें समेटने लगी। ये कौन से ह्यूमन बींग का जिक्र कर रही है? आपा, उठते उठते मदीहा ने एक गहरी सांस ली। 10 दिन में वो नाक तक भर चुकी थी आपा की मेज़बानी से। इंसान को कहते हैं अंग्रेज़ी में। अंग्रेज़ी में कहो चाहे मुल्तानी में, फ़ारसी में कहो चाहे सिंधी में, मर्द होता ही डैश है। एक और गाली। वो बच्चियों को तकरीबन हाँकते हुए उनके कमरे में ले गई। उन्हें पढ़ने के लिए बिठा के उसने घर का नंबर मिलाया। खैरियत कैसी बेजी? बेजी के इस्तफसार पर वो फट पड़ी। रब्बा खैर, सत्ता खैर होवे, मेरी दी रानी ते ओदे सरदे साई दी। बच्चे तो ठीक हैं? वो परेशान हो गई। जी बेजी, शुक्र है अल्लाह का, बच्चियां भी ठीक है और बच्चियों के बाबा भी। उसने पहले उनकी तसल्ली कराई, फिर अपना मसला बयान किया। मुसीबत तो वो है जिसको मैंने दावत देकर बुलाया है। अच्छा, दावत दे रही है? हाँ हाँ, ज़रूर आएंगे, सारे आएंगे। बेजी, मैं आपा मेहताब की बात कर रही हूँ, जिसे हमदर्दी में मैंने यहाँ आने की दावत तो दे दी थी, मगर अब पछता रही हूँ। वो तो जैसे लेसी हो गई हैं, यहाँ वापस जाने का नाम नहीं ले रही। अच्छा अच्छा, बेजी ने यूं सरसरी सा कहा जैसे मदीहा उन्हें कोई अखबारी खबर सुना रही हो, गैर अहम सी। क्या अच्छा बेजी, उन्हें वापस बुलवाइए किसी तरह। ना पुत्र, ऐसे दिल थोड़ा नहीं करते। मेहमान तो अल्लाह की रहमत होते हैं, उनको वापस नहीं मोड़ते। वो मेहमान नहीं, बलाए जान साबित हो रही हैं। बोता खाती है? उन्होंने कमाल सादगी से पूछा। कोई और ये कहता तो शायद वो उसे उसका तंज समझती, मगर ये बेजी थी, वो जानती थी ये सवाल उन्होंने संजीदगी से पूछा है। हाँ बहुत, उसने उसी संजीदगी से जवाब दिया। मेरा दिमाग खाती रहती हैं, वो कलिस के बोल रही थी। अच्छा, मैं कहती हूँ किसी से उसे लेने आ जाए।
اسے اب اس کے گھر بھیجنے کی کریں۔ گھر کہاں رہا بدنصیب کا، ماں باپ کا تو ہے، بھرجائیاں کدھر برداشت کرتی ہیں۔ پچھلی بار بھی یہی بات بی جی نے بتائی تھی تو اس کا دل مہتاب کی ہمدردی سے لبالب بھر کے چھلکنے لگا تھا۔ اس کی بھابھیوں کی شان میں اس نے خاصے گستاخ کلمات بھی بے جی کے سامنے دہرائے تھے، مگر اب حالات یکسر دوسرے تھے۔ آج اسے مہتاب کی بجائے اس کی بھابھیوں سے ہمدردی محسوس ہو رہی تھی، جن کو اسے نہ جانے کب تک برداشت کرنا تھا۔ اپنے شوہر سے صلح صفائی کیوں نہیں کر لیتی؟ بتھیرا سمجھایا ہے ساری برادری نے، مت دی ہے کہ اپنے بچوں کے لیے سر نیچا کر لے، مرد سے معافی مانگنے میں شرم کیسی؟ مگر یہ ضد پہ ہے کہ مختار نہ صرف سوت باہر نکالے بلکہ اس سے معافی بھی مانگے اور ہر جانے کے طور پہ 21 مربع لکھ کر دے۔ بھلا ایسا ہوا ہے کبھی؟ یہ تو صاف نہ بسنے والی بات ہے۔ مدیحہ چونکی، یعنی نہ مختار بھائی صاحب مانیں گے نہ صلح کی نوبت آئے گی؟ توبہ، کتنی نفرت بھری ہے اس عورت کے اندر۔ گھر بچانے کے لیے کیا کچھ نہیں کرنا پڑتا، ایسی منہ زوری تو یہاں شہر کی عورتیں نہیں دکھاتی بے جی۔ پتہ نہیں کی ہو گیا ہے زمانے نو، انہوں نے لمبا سا ہوکا بھرا۔ مختار تو ایک چھوڑ 4 زنانیاں حویلی میں رکھ لے، حویلی میں کوئی جگہ کم تھوڑی ہے۔ پتہ نہیں اس مہتاب کو کیا پیڑ ہے۔ خیر تو فکر نہ کر، میں کرتی ہوں بات تیرے بھرا سے، شہر کوئی پھیرا لگے تو اسے لیتا آئے۔ یاد سے کہنا بے جی۔ ہاں ہاں ابھی کہتی ہوں، خیر سے گھر پہ ہی ہے آج۔ سسرال حاضری دے آئے، اجازت مل گئی گھر آنے کی؟ مدیحہ نے طنز کیا۔ کی کرے پھر بیچارہ، تیرے سورے دی ذمہ داری بھی اس نے ہی نبھانی ہے۔ جوائی جو ہوا اس کا اور سگا بتیجا بھی، اپنا پتر تو اس کا شہر جا کے بس گیا ہے، یہ تو میرا پتر ہے جو دوہری ذمہ داریاں نبھا رہا ہے، اپنے گھر کی بھی اور زنانی کے پیکے کی بھی۔ کدھر ملتا ہے ایسا جوائی؟ ایک ہمارا جوائی ہے، تیرا بندہ اللہ سلامت رکھے، ہنستا کھیلتا رہے، مگر دل کو بڑا گلا ہوتا ہے کہ کبھی اسلام دعا کا فون بھی نہیں کرتا، ورے کے ورے دن پہ بھی نہیں۔ اچھا بے جی، میرا سلام کہنا بھائی جان سے۔ جعفر سے اسے خود کتنے بھی گلے ہوں، کسی اور سے اس کی برائی وہ سن نہیں پاتی تھی۔ یہ اس کی محبت ہی تھی جو شوہر پہ بے اعتباری ہونے کے باوجود وہ یہاں خاندان سے الگ رہنے پہ مجبور ہو گئی تھی، کیونکہ وہ اس کی جھکی ہوئی نظریں نہیں دیکھ سکتی تھی۔ جب سے اس کی چوری سسر اور سالے کے سامنے پکڑی گئی تھی، وہ کچے چوروں کی طرح ان سے جھیمپا جھیمپا رہتا تھا۔ یہ کیا آپا؟ لونج میں آتے ہی وہ دھک سے رہ گئی۔ وہ بالوں کے بعد اب پیروں پہ مہندی تھوپے ہوئے تھی اور اس لیپا پوتی کے بعد صوفے پہ ہی سو گئی تھی۔ سر کے نیچے کشن ضرور رکھا تھا اور پیروں کے نیچے اپنا جارجٹ کا دوپٹہ بھی گول مول کر کے رکھ لیا تھا، لیکن اس کے باوجود مہندی کے کئی داغ صوفے پر لگ چکے تھے۔ آپا، وہ اس کے سر پہ آ کے چلائی۔ جعفر کی ناراضی کے خوف سے اس کی آواز پھٹ سی گئی تھی اور اس کا اپنا دل بھی برا ہو رہا تھا اتنے قیمتی صوفے کی یہ درگت بنتے دیکھ کر۔ آئے ہائے، کیا ہوا؟ وہ ہڑبڑا کے اٹھی اور حواس باختہ انداز میں ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ کیا ہوا؟ بچے کدھر ہیں؟ وہ تو اپنے کمرے میں ہے، مگر یہ آپ نے مہندی پیروں پہ لگا کے آپ صوفے پہ ہی سو گئی؟ ہاں، وہ لمبی سی جمائی لینے لگی۔ جمائی ابھی تمام نہ ہوئی تھی کہ انگڑائی لینے کے لیے بازو اٹھا دیے۔ وہ صبر کے گھونٹ بھرتی اس انگڑائی کے ٹوٹنے کا انتظار کر رہی تھی۔ ہاں، وہ آلسی ہو رہی تھی، ادھر ہی پڑ گئی۔ مگر آپا یہ دیکھیں مہندی کے داغ۔ وہ روحان سی ہو چکی تھی۔ ہاں ہائے، ستیہ ناش جائے اس نیند کا۔ وہ خود کو کوستی، اس طرح ہڑبڑا کے اٹھی کہ مہندی سے بھرے پیر سیدھے قالین پر رکھ دیے۔ یا اللہ، کس عذاب میں پھنس گئی میں۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی جلدی سے میز سے اخبار کھینچ کر ہی قالین صاف کرنے لگی، پھر ملازمہ کو بھی آواز دے ڈالی۔ عذاب تو نے خود اپنے جی کو ڈالا ہوا ہے، ہر طرف مصیبتیں، کہیں قالین، کہیں گملے، کہیں گڑیال کھڑے ہیں تو کہیں 6 فٹ کے لمبے لیمپ، پٹیوں والے پردے الگ سیاپا ڈال رہے ہوتے ہیں۔ کل میرا دوپٹہ پھنس گیا تھا کنڈے میں۔ صوفے ہیں تو وہ چٹے دودھ، بھلا اٹھنے بیٹھنے کے لیے کوئی میل خورے رنگ کے صوفے لینے تھے۔ میرا تو 10 دن میں سا اوکھا ہو گیا ہے، کیسے رہ لیتی ہے تو؟ اس کا موڈ اتنا خراب تھا کہ بغیر کوئی جواب دیے ملازمہ کو قالین صاف کرتے دیکھتی رہی۔ مہتاب کو برا لگا۔ میں کون سا شوق سے رہ رہی ہوں یہاں، گھر سے نکالی عورت کا بھی کوئی ٹھکانہ ہے؟ بھرجائیوں کے تانے سن کے دل گھبرایا تو تاؤ جی کے پاس آ گئی، وہاں سے تو نے بلا بھیجا، آ گئی منہ اٹھا کے، اب جاؤں تو کیسے جاؤں؟ میرا نہیں دل لگ رہا تیرے اس شیش محل میں، اپنے پنڈ میں ہی بھلی میں، مگر کبھی اکیلی گھر سے نکلی نہیں تو جاؤں کیسے؟
भाई जान ने किसी काम से शहर आना है कल, यहाँ आएंगे ही, आपको जाना हुआ तो उनके साथ चले जाइएगा। मदीहा ने खुश्क लहजे में कहते हुए वापसी के इरादे पर रजामंदी की मोहर लगा दी। अच्छा, कब आ रहा है? वो दिलचस्पी से पूछने लगी। खैरियत से तशरीफ आवरी हुई है तुम्हारे भाई की? जाफर ने कमरे में आते ही ब्रीफकेस एक जानिब फेंका और उससे कड़े तेवरों के साथ सवाल किया। उसे डर सा था कि कहीं भाई साहब की इस्लामाबाद आमद मदीहा की किसी शिकायत की वजह से ना हो। उसे आजकल जाफर के हर अमल पे शक रहता था। बार बार ऑफिस में भी फ़ोन करके चेक करती रहती थी। वो उसके हाथों तो तंग था ही, उनकी आमद से और भी खाइफ हो गया। अपने किसी काम से आए होंगे। उसे भी जाफर को घबराया घबराया देख के लुत्फ आ रहा था। मगर रात रुकने का प्रोग्राम कैसे बना लिया? उनकी बहन का घर है, रह सकते हैं। पूरे कसूर का घर है ये, सारा कसूर आके रह सकता है। वो टाई गले से नोचता हुआ बड़बड़ाया। जब से यहाँ आए हैं पहली बार मेरे मैके से कोई रहने आया है। हालांकि मेरे मैके का तो सिर्फ नाम है। मेहताब आपा का आपसे वही रिश्ता है जो मुझसे है, और भाईजान भी आपके कुछ लगते हैं, बड़े बहनोई हैं आपके। मेरे भाई होने के नाते ना सही, अपनी बड़ी बहन के शोहर होने के नाते ही एहतराम कर लें। मैं कौन सा गले पड़ रहा हूँ, एहतराम ही कर रहा हूँ इतने सालों से। वो आपा को ले जाने आए हैं, मैं नहीं कहा था। बस दिल भर गया मेज़बानी से। आपको बिला वजह तकलीफ़ हो रही थी इसलिए मुझे खुद कहना पड़ा, वरना कितना बुरा लगता है घर आए मेहमान को मुंह से कहकर भेजना। अगर वो उसे ले जाने आए हैं तो ठीक है, फिर शायद उनकी एक रात की मेज़बानी बर्दाश्त हो सकती है। जाफ़र, वो मेरे बड़े भाई हैं। मदीहा को सख्त बुरा लगा। उसने फ़ौरन जता भी दिया, मैं तुम्हारे भाई के बारे में नहीं, अपने बहनोई के बारे में बात कर रहा हूँ। जाफ़र ने दिल जलाने वाली मुस्कुराहट उसकी जानिब उछाली। मामा देखे मैं कितनी अच्छी लग रही हूँ। वशमा उसका सितारों वाला दुपट्टा सर पे लेकर मासूमियत से पूछ रही थी। मुनज़्ज़ा ने खाली खाली नज़रों से उसे देखा। अपनी वशमा के सर का सदका ही समझ लें। परवीन के अल्फाज की बाज़गश्त उसे एक पल चैन नहीं लेने दे रही थी। मैंने ये शादी करके ठीक किया या गलत, अभी तक फैसला ही नहीं कर पा रहे। मैंने ये शादी करके ठीक किया या गलत, अभी तक फैसला नहीं कर पा रही। मुझे तहफ़्फ़ुज़ मिल गया, छत मिल गई, मगर मेरी बेटी, उसे क्या मिला? सदका। उसने अपने आंसू अंदर ही उतार लिए। मेरे इस कदम ने मेरी लाडो पली को कितना हल्का कर दिया है। क्या क्या सोचा था मैंने उसके बारे में, और क्या हो रहा है उसके साथ। मामा देखे ना ये दुपट्टा, मामा मुझे और आपी को भी ऐसा दुपट्टा लेकर दो। वशमा की आवाज़ पर वो फिर से ख्यालों से बाहर आई। सोहा का वशमा से रवैया बहुत लिए दिए था, मगर वशमा शायद बनी ही मोहब्बतें गूंद कर थी कि मुनज़्ज़ा तो मुनज़्ज़ा, वो खुद से बेजार रहने वाली सोहा के भी आगे पीछे घुमा करती, अपने नाम से पहले उसका नाम लेती। जैसे अभी अभी उस दुपट्टे की फरमाइश उसने सिर्फ अपने लिए नहीं, उसके लिए भी की थी। इस बात से मुनज़्ज़ा की सोच ने एक मस्बत रुख इख्तियार किया। नवीद का रवैया तो सोहा के साथ ठीक है, माना कि सगे बाप वाला वालहाना अंदाज नहीं, मगर अब सब कुछ तो मिलने से रहा। ये क्या कम है कि उन्होंने तेला बाप बन के कभी नहीं सोचा, कभी वशमा के साथ उसे मेरी गोद में देखकर नागवारी नहीं जताई, उसके किसी ज़रूरत से मुंह नहीं मोड़ा, उसे बेहतरीन स्कूल में दाखिल कराया है। मैंने उनकी आंखों में अब तक उसके लिए बेजारी नहीं देखी। वशमा भी उसकी दीवानी है। वक्त गुजरने के साथ साथ ये मोहब्बत और परवान चढ़ेगी। मुझे परवीन जैसी औरतों की बेसरोपा बातों पर अपना दिल मैला नहीं करना चाहिए। उसने खुद को मज़ीद यासियत का शिकार ना होने दिया। एक तासुफ की लहर भी रह रह के उठ रही थी, मगर वो अब मलूल नहीं थी। मेरी गुड़िया को अभी से दुपट्टे लेने के अरमान हैं। वशमा को गोद में भर के उसके फूले फूले गालों पे चटाचट प्यार करते हुए वो अपना ध्यान बटा रही थी। उसी वक्त परवीन दरवाजे पर आ रुकी। जब से आई थी फुर्सत से उसके पास बैठ के कोई ढंग की बात करने का मौका ही ना मिल सका। माँ के दुखड़े ही ख़त्म ना हो रहे थे। वशमा से उसके लाड देखते हुए वो वहीं खड़ी मुस्कुराने लगी। मुनज़्ज़ा वशमा को गोद में लिए दरवाजे की जानिब पुश्त किए हुए थी। वो उसका चेहरा तो नहीं देख पा रही थी, मगर उसके लहजे से टपकती हलावत और वशमा के गिर्द लिपटा उसका मोहब्बत से भरपूर लम्स उसे एहसास दिला रहा था कि शमशाद बेगम के खदशे कितने बेबुनियाद हैं। मैं अपनी गुड़िया के लिए इससे भी अच्छा दुपट्टा लूँगी, बिल्कुल परी लगेगी। मुनज़्ज़ा ने उसकी पेशानी चूमी। परी क्या होती है मामा? परी? वो सोचने लगी। होती है कुछ प्यारी सी, अच्छी सी,
مجھ سے بھی زیادہ؟ نہیں، وشما سے زیادہ نہیں، وشما ساری پریوں سے پیاری ہے۔ سب سے زیادہ؟ وہ خوش ہو گئی۔ آپ ہی سے بھی زیادہ؟ اس سوال پہ دروازے پر کھڑی پروین کا رواں رواں جواب کا منتظر تھا۔ ہاں، آپ ہی سے بھی زیادہ۔ پروین ایک دم ہلکی پھلکی ہو گئی۔ بھلا یہاں کوئی ہے جسے سنانے کے لیے وہ اچھی بنتے ہوئے اس ستیلی کے مقابلے پہ اپنی بیٹی کو کم تر کہے گی؟ یقیناً وشما کو سگی ماں سے بڑھ کر چاہنے والی ستیلی ماں ملی ہے۔ وہ مسکرا کے پلٹنے لگی۔ ماں بیٹی کے درمیان آنا اسے اس حسین منظر میں خلل ڈالنے جیسا لگ رہا تھا۔ پھپھو سے بھی زیادہ؟ اپنا ذکر سن کر غیر ارادی طور پر وہ رکی۔ پھپھو؟ منزہ جو وشما سے چھوٹی چھوٹی باتیں کر کے اپنا دھیان پروین سے ہٹانا چاہ رہی تھی، پھر سے ملول ہو گئی۔ وہ ساری دل جلانے والی، تکلیف دینے والی باتیں یاد آنے لگی۔ بتائے نا ماما، پھپھو سے بھی اچھی؟ تمہاری پھپھو اچھی کب ہے؟ منزہ تنفر سے بڑبڑائی۔ اپنی بیٹی کے بارے میں جس کے منہ سے ایسی باتیں سنی ہوں، اس کے لیے دل میں غبار ہی غبار بھرا تھا۔ پھپھو بری ہیں؟ وشما نے حیرت سے سرگوشی کی۔ ہاں، بہت۔ منزہ کو دل کا بوجھ بانٹنے کے لیے اس 4 سالہ بچی کا وجود غنیمت لگا، جس نے کچھ دیر بعد سب بھول بھال جانا تھا، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ بات وہ بھی سن رہی ہے جو زندگی بھر اسے بھلانے والی نہیں۔ مکرم باجوہ کے آنے کے بعد مدیحہ نے سکون کا سانس لیا۔ اب مہتاب آپا کے یہاں سے ٹلنے کے آثار نظر آ رہے تھے۔ میری توبہ، جو اب کبھی جعفر کی ضد میں وہاں کے کسی فرد کو گھر پہ ٹھہرایا تو۔ وہ کانوں کو ہاتھ لگانے لگی۔ مہتاب کی چند دنوں کی میزبانی نے اسے توبہ توبہ کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اپنی اس حرکت پہ وہ خود چونکی، کچھ حیران ہوئی۔ جعفر کو شہر آ کر بدل جانے کے تانے دینے والی مدیحہ کیا خود بھی اسی کے رنگ میں رنگتی جا رہی ہے؟ اس نے خود سے سوال کیا۔ جواب اس بات پہ ملا۔ وہ چھینپ گئی۔ یہ سچ ہے کہ اب اسلام آباد کے اس پرسکون پرفضا علاقے کی اس پر آسائش کوٹھی میں رہنے کے چند مہینوں بعد ہی اس پہ سے چودرائن مدیحہ کا خول اتر گیا تھا۔ حالانکہ اس کا کہیں آنا جانا جعفر کے سرکل کے لوگوں سے ملنا جلنا نہ ہونے کے برابر تھا، اس کے باوجود اس نے تیزی سے خود کو بدلا تھا۔ جعفر کو ابتدا میں خدشہ تھا کہ نہ جانے وہ اس طرز زندگی کو سنبھال بھی پاتی ہے یا نہیں، مگر کم از کم اس نے اس ایک معاملے میں تو اسے بے فکر کر رکھا تھا۔ پھر قابل بھروسہ اور تجربہ کار ہاؤس کیپر، جس نے مدیحہ جیسی پینڈو مالکن کو ہفتوں میں ہی سچ مچ کی میڈم بنا ڈالا تھا۔ اب وہ باقاعدگی سے پارلر جاتی، بال ڈائی کروا لیے تھے، لباس بھی عمدہ سلا ہوتا، گھر کی ڈیکوریشن دیکھنے کے لائق تھی، بچیاں بھی اچھے اسکول جانے کی وجہ سے جدید طور طریقے سیکھ گئی تھی، ورنہ گاؤں سے نکلتی ہی نہ تھی۔ ایسے مستقل بسیرے تھے جوؤں کے، اور تحریم تطہیر بات بات پہ گتھم گتھا ہو جایا کرتی۔ جعفر ان حرکتوں کو دیکھ کر کڑا کرتا۔ اب سب ٹھیک تھا، ویسے ہی جیسا وہ چاہتا تھا۔ ایک نکسک سے درست بیوی، سجا سورا پرسکون گھر، باتمیز ذہین صاف ستھری اولاد، مگر کہیں ایک کمی تھی، اور یہ کمی اس کے اور مدیحہ کے رشتے میں تھی جس کا ازالہ چاہ کے بھی نہیں ہو پا رہا تھا۔ ہر بار مدیحہ کچھ نہ کچھ ایسا کر دیتی جس سے وہ چڑ جاتا اور چڑ کے مزید دور ہو جاتا۔ اس کا چڑنا مدیحہ کو تپا دیتا، وہ اور بھی اپنے میں سمٹ جاتی۔ ایسے میں فاصلے تو جوں کے توں رہنے ہی تھے۔ مہتاب آپا کی آمد بھی ایسی ہی ایک چڑ کا نتیجہ تھی، مگر اب مدیحہ یہ جان چکی تھی کہ نامحسوس طریقے سے وہ رفتہ رفتہ جعفر کے رنگ میں ہی رنگ چکی ہے، اور اب صرف اس کی مخالفت میں کچھ کرنے کا مطلب اپنے آپ کو عذاب میں ڈالنا ہے۔ مہتاب آپا نے ان چند دنوں میں اسے ناک تک بھر دیا تھا۔ وہ ایک ایک منٹ گن رہی تھی کہ کب وہ اپنا بیگ اٹھاتی ہیں اور یہاں سے سدھارتی ہیں۔ مکرم باجوہ کے آنے پہ جتنی ہلکی پھلکی وہ ہوئی تھی، اتنی ہی سرشار مہتاب آپا بھی نظر آ رہی تھی، جس سے صاف ظاہر تھا کہ ان کا بھی یہاں رہنے کا تجربہ خاص خوشگوار نہ تھا۔ جعفر کس وقت تک آتا ہے؟ مکرم باجوہ کا انداز ٹو لینے والا تھا۔ آ جاتے ہیں 6 سوا 6 بجے تک، اس نے محتاط جواب دیا، ورنہ جعفر کے آنے کا کوئی خاص وقت مقرر نہ تھا۔ اور جاتا کتنے بجے ہے؟ 10 ساڑھے 10 تک۔ جانے کا ٹائم بھی مقرر، آنے کا بھی۔ یہ ہے وہ آزادی جس کے لیے روتا تھا؟ مکرم نے طنزیہ ہنکارا بھر کے کہا، تیرے بندے کی ہڈیوں میں نوکر بن کے رہنا رچ گیا ہے۔ جب سرکار کا نوکر تھا تب تک تو آنے جانے کے وقت میں سرکاری نوکری کی وجہ سے پابندی سمجھ میں آتی ہے، اب اپنا کاروبار ہے پھر بھی وقت کی غلامی۔ خود وقت کی پابندی کریں گے تو ملازم بھی کریں گے نا بھائی جی۔ بڑی باتیں آ گئی ہیں تجھے مدیحہ، مکرم مسکرایا۔
اپنے مجازی خدا کی وکالت کرنے میں تمہاری بہن بڑی تیز ہے مکرم۔ مہتاب آپا نے اپنے سابقہ تجربات کی بنا یہ بیان دیا۔ اچھی بات ہے، مکرم نے مسکرا کے سر ہلا دیا۔ بندہ چاہے جیسا بھی ہو، گھر والی کو اس کا پردہ رکھنے کا گر آنا چاہیے، یہی خاندانی اور اصل عورتوں کی پہچان ہے۔ اسی لیے تو بندے باہر جتنا بھی منہ مار لیں، نکاح کے بول خاندانی عورت سے ہی پڑواتے ہیں۔ پتہ ہوتا ہے نا کہ چوراہے پہ ان کے کرتوتوں کا تماشا نہیں لگائے گی، کسی امانت کی طرح سنبھال کے رکھے گی، اس کی بے ایمانیوں کو بھی۔ مجھے چتا رہے ہو مکرم؟ مہتاب نے تیکھے چتون کر کے پوچھا۔ مدیحہ تو مدیحہ، مکرم جیسا دبنگ مرد بھی گڑبڑا گیا۔ اس کے گمان میں بنا تھا کہ وہ اس کی بات کو اس رنگ میں بھی لے گی۔ لے جھلی نہ ہوئے تے۔ وہ خفت سے مسکرانے لگا۔ بھائی جی نے تو یوں ہی ایک بات کی تھی آپا۔ مدیحہ نے بھی جلدی سے وضاحت پیش کی۔ اسے ڈر تھا کہ آپا مکرم سے بگڑ گئی تو اس کے ساتھ جانے سے انکار نہ کر دے۔ یوں ہی کی باتیں بھی بعض اوقات سیدھی کلیجے میں جا لگتی ہے مکرم، دھیان رکھا کر۔ وہ دوپٹے کے کونے سے آنکھیں رگڑنے لگی اور مدیحہ جی جان سے سلگ اٹھی۔ ایک تو کلیجہ ہاتھوں میں لیے پھرتی ہے مہتاب آپا، جلنے کو بھی ہر وقت تیار، ٹھیس لگنے کو بھی تیار۔ اس نے جل کے سوچا، مختار جیسا مرد ہو کسی کے کالے نصیبوں میں، پھر میں دیکھتی ہوں کہ وہ کتنے پردے رکھتی، سارا خاندانی پن ایک جھٹکے میں نکل جاتا۔ وہ ہے ہی اس قابل کہ اس کا تماشا چوک میں لگوایا جائے۔ چل چھوڑ مہتاب، جانے دے۔ مدیحہ کو حیرت ہوئی، مکرم یہ بات کہہ کیسے رہا ہے اور کس دل سے؟ وہ تو عورتوں کی اس سوچ کا ہی سرے سے مخالف ہے۔ وہ تو ان مردوں میں سے تھا جن کا اس بات پہ پختہ ایمان تھا کہ عورت صرف سہنے اور برداشت کرنے کے لیے بنائی گئی ہے اور اسے دنیا میں اپنے صرف اسی ایک ہنر کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ چھوڑ دیا ہے، جانے دیا، کب کا۔ اگلے ہی پل مہتاب کہا لگا کے ہنس پڑی۔ کیا بات ہے پروین، بہت چپ چپ سی ہو، جب سے اپنی اماں کے ہاں سے آئی ہو؟ کوئی بات ہوئی ہے کیا؟ نہیں اماں جان، بات کیا ہونی ہے، اس نے تھکے تھکے لہجے میں جواب دیا۔ ٹھیک تو ہیں شمشاد بہن؟ شکر ہے اللہ کا۔ نوید بیٹا؟ وہ بھی ٹھیک ہے، آج کل کافی مصروف ہے۔ بتایا تھا نا آپ کو کہ گھر پہ کچھ کام شروع کروایا تھا انہوں نے، اور کاروباری مصروفیت بھی خاصی بڑی ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، لگتا ہے نئی دلہن کے قدم مبارک ثابت ہوئے ہیں۔ دل لگ گیا تمہاری بھرجائی کا؟ ان کے دل کا حال میں کیا جانوں اماں جان۔ وہ پھیکا سا مسکرائی اور شوکت جہاں نے جیسے اس کی اداسی کا سرا پکڑ لیا۔ وشما تو بہل گئی ہوگی نئی ماں کے آنے سے، اور اس کی بیٹی کی صورت میں اسے ساتھی بھی مل گئی۔ ہاں اماں جان، بچی ہی تو ہے، وہ بھی پیار اور توجہ کو ترسی ہوئی، ایسے پروانوں کی طرح نثار ہوتی رہتی ہے ماں پہ۔ اور ماں؟ وہ پروین سوچ میں پڑ گئی، پھر وہ جواب دیا جو سچا تھا، چاہے اس کی سچائی دل کو بھی لگے یا نہ لگے۔ وہ ٹھیک ہے، وہ پیار اور توجہ دے رہی ہے، جبھی تو وشما اتنی دیوانی ہو رہی ہے اس کے لیے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، انہوں نے ایک بار پھر وہی کلمات دہرائے۔ شکر ہے اللہ کا کہ اس نے نوید کا گھر اور بچی سنبھالنے کے لیے صحیح عورت بھیجی، ورنہ دوسری شادی جوا ہوتا ہے۔ اب تمہاری اماں بھی مطمئن ہوں گی۔ نہیں، وہ ابھی مطمئن نہیں ہے۔ دراصل بھابھی کا رویہ بھائی جان اور وشما کے ساتھ تو ٹھیک ہے، مگر مجھ سے اور اماں سے وہ لیے دیے ہی رہتی ہے۔ وہ کیوں بھلا؟ شوکت جہاں کو تعجب ہوا۔ تمہاری اماں سے تو اس کا رویہ سمجھ میں آتا ہے کہ ان کا مزاج ذرا، اور پھر دن رات کا ساتھ ہے، ہو جاتی ہے کوئی اونچ نیچ، مگر تمہارا تو کبھی کبھار کا، گھڑی دو گھڑی کا جانا ہے۔ اور جہاں تک میں تمہارا مزاج جانتی ہوں، تم ایسی عورتوں میں سے نہیں ہو جو نند بن کے گند پھیلائیں۔ پھر تم سے کیوں کٹ کے رہتی ہے؟ یہی تو سمجھ نہیں آتا کہ مجھ سے کدورت رکھنے کی کیا وجہ ہے۔ تم نے ذرا پیار سے دوستانہ انداز سے پوچھا ہوتا۔ رہنے دے اماں جان، وہ اکتا گئی۔ نہیں رکھنا ہوگا اسے کوئی تعلق، بعض عورتیں ہوتی ہیں ایسی کہ ہم بھلے ہمارا میاں بھلا، سسرال جائے بھاڑ میں۔ بس ڈر لگتا ہے تو اس بات سے کہ کہیں وہ آہستہ آہستہ بھائی جان کو بھی مجھ سے اور ماں سے بیزار نہ کرتے۔ ایسا نہیں ہوگا، بے فکر رہو۔ ہو بھی تو سکتا ہے اماں جان، وہ خود ہمیں برداشت نہ کر سکتی ہو، اور اپنے شوہر کا میل جول اور پیار ہم سے بڑھتا دیکھ کر کیسے برداشت کرے گی؟ جو عورت سوکن کی اولاد کھلے دل سے برداشت کر سکتی ہے نا پروین، پھر وہ سب کچھ برداشت کر سکتی ہے۔ وہ رسانیت سے مسکرائی۔ نہیں اماں جان، مجھے اس کی جانب سے ایک دھڑکا سا لگ گیا ہے، اس نے وشما کو بھی پوری طرح اپنے بس میں کر لیا ہے۔ دادی کون ہے، پھپھی کون ہے، وہ یہ جانتی ہی نہیں، بس اسی کے ہو کے رہ گئی ہے۔
ये तो अच्छी बात है। अच्छी बात यह है कि उसने नई माँ को कबूल कर लिया है, मगर ये तो अच्छी बात नहीं कि वो अपने सगे रिश्तों को भूल ही जाए। वो बच्ची है, गिला उससे नहीं है। ये मुनज़्ज़ा भाभी ही कुछ उसके जहन में ऐसा भर रही हैं, और जैसे जैसे वशमा बड़ी होती जाएगी, देखना उसकी ये बेजारी भी नफरत में बदलती जाएगी। अच्छा, मगर वो यकीन करने में मुतामिल थी, मगर ये भी जानती थी कि परवीन सुनी सुनाई पे ईमान नहीं लाती। ज़रूर उसने कुछ ऐसा मुशाहदा किया होगा जिसकी वजह से ये राय कायम करने पे मजबूर हुई। मगर सवाल ये पैदा होता है कि वो ऐसा करेगी क्यों? मुझे और अम्मा को नवीद भाई जान और वशमा की ज़िंदगी से निकाल फेंकने के लिए। फिर वो जो स्याह करे सफ़ेद करे, कोई ना देखने वाला हो ना बाज पुरस करने वाला। उसने वही रटा रटाया जवाब दिया जो शमशाद बेगम से सुना था। शौकत जहाँ लहजा भर को चुप कर गई। फिर कहा तो फ़क्त इतना, किसी भी नतीजे पे इतनी जल्दी नहीं पहुंचना चाहिए। शादी के बाद इन गिनती के महीनों में तुम गिनती के बराबर ही मिली हो उससे। पहले जान लो, परख लो, फिर फैसला करो, फिर राय कायम करो। और क्या जानना है? वो बड़बड़ाई। तुम्हारी पुप्पो अच्छी कब है? मुनज़्ज़ा की तनफ्फुर में डूबी सरगोशी सुनाई दी। पुप्पो बुरी हैं? वशमा का तजस्सुस से भरपूर सवाल। हाँ, बहुत। और मुनज़्ज़ा का वो जवाब याद आया और परवीन की उसके बारे में राय और तनावर हो गई। सान भाई, आपके पास सेल है? रिदा ने सीढ़ियाँ उतरते उतरते पूछा। क्यों, क्या करने हैं? वो बैट घुमाता पार्क जा रहा था, रुक कर पूछने लगा। चाहिए ना, मेरे वीक हो गए हैं। वो आखिरी 2 सीढ़ियाँ जस्त लगा के उतरी। ओहो, वीक हो गए हैं? तुम्हारे सेल वीक हो गए होते तो एक तरफ ठुस करके पड़ी होती, छलांगे ना मार रही होती। एहसन ने ठट्टा लगाने के अंदाज में कहा। वो अभी से फिक्र चुस्त करने में बड़ा माहिर था। मेरे नहीं, मेरी डॉल के, उसने ठनक के जवाब दिया। अच्छा अच्छा, वही वाली डॉल जिसे कमर हिला हिला के मटकने के और कोई काम नहीं है। और गाना कौन सा गाती है वो? चल छैया छैया छैया। वो दोनों हाथ कमर पर रख के घूमते हुए गाने लगा। वसी ने तालियां पीट पीट के हंसना शुरू कर दिया। हसान ने बड़ी मुश्किल से हंसी रोकी। अगर वो भी हंस देता तो शायद रिदा रो ही देती। हसान भाई, देखे ना इन दोनों को, बदतमीजी कर रहे हैं। बदतमीज तुम्हारी डॉल है, हर वक्त नाचती और गाती रहती है, शोर मचाती रहती है। अच्छा हुआ उसके सेल वीक हो गए हैं, एक जगह आराम से पड़ी रहेगी। मेरे पास नए सेल तो कोई नहीं है, गन से निकाल दूं? हसान ने उसे मुंह बसोरते देखकर पूछा। अभी परसों ही डाले थे। ठीक है, दे दें। हाँ हाँ, दे दे हसान भाई, इसकी डॉल बेचारी थक गई होगी आराम करते करते, ये भी बोर हो रही होगी। कितने दिनों से सुना नहीं होगा, चल छैया छैया छैया। एहसन फिर से नाचने लगा। वसी भी दोबारा तालियां बजाने लगा। चुप करो एहसन, हसान ने डांटा। ये वसी को भी बदतमीजी सिखा रहा है। रिदा ने झट शिकायत जड़ी। हसान अंदर से सेल लाने चला गया। तो तुम तमीज सिखा दो, एहसन ने मुंह चढ़ाया और मजीद कहा। हमारा भाई है, हम जो मर्जी सिखाएं। ओहो, रिदा ने जवाबी मुंह चढ़ाया। बड़ा आया भाई, तुम्हारा भाई कहाँ से है ये? अच्छा, तो क्या तुम्हारा है? एहसन लड़ने पे तुल गया। वसी को अपना आप अचानक अहम सा लगने लगा। उसकी वजह से दोनों झगड़ रहे थे। उसे इस लड़ाई को देखने में मज़ा आने लगा। मेरा क्यों होने लगा? ना ये मेरा भाई है ना तुम्हारा, ये किसी का भी भाई नहीं है। इसका कोई बहन या भाई जो नहीं। रिदा ने अजीब ही नुक्ता निकाला। जुबान दराज और हाजिर जवाब एहसन भी एक लम्हे के लिए चुप कर गया। अलबत्ता वसी मामला समझा नहीं और बोल उठा। एहसन मेरा भाई है, हसान मेरे भाई हैं, निदा आपा मेरी बहन है। तुम गंदी हो, तुम मेरी बहन नहीं हो। निदा आपा भी तुम्हारी बहन नहीं है। अच्छा जी, उसने गर्दन लटकाई। और ना एहसन और हसान तुम्हारे भाई हैं, हम सिर्फ तुम्हारे कजन्स हैं, समझे? बड़े आए। रिदा, क्या बदतमीजी कर रही हो? हसान ने बाहर आते आते उसके अल्फाज सुने तो डांटा। थैंक यू हसान भाई। वो सेल झपट के धड़ धड़ करती सीढ़ियाँ चढ़ गई। हसान ने पलट के वसी को देखा। वो गुमसुम खड़ा था, मासूम आंखों में एक तहय्युर बड़ा सवाल हलकोरे ले रहा था। भोले भाले चेहरे पे एक सहमो हरास फैला हुआ था और नीम व लब जैसे बहुत कुछ पूछने को मचल रहे थे। हसान ने उसके बाल सहलाए। क्रिकेट खेलने चलोगे मेरे साथ? सारे सवाल, सारी हैरत, सारा हरास जैसे पर लगा के उड़न छू हो गया। वो खुशी खुशी सर हिलाने लगा। शूज़ पहन के आऊं?
उसने चप्पल उतारते हुए बेताबी और इश्तियाक के मिले जुले जज्बे के साथ पूछा। हाँ, और मुंह भी धो के बालों में कंघा करके आओ। हसान भाई के दोस्त क्या कहेंगे, उनका भाई इतना गंदा बच्चा है। एहसन ने उसका ध्यान बट जाने पे मुस्कुरा के कहा, कपड़े बदलूं हसान भाई, या ये टॉम एंड जेरी वाली शर्ट ठीक है? ठीक नहीं, ठाक है। वो तेजी से अंदर की जानिब भागा। कितनी गंदी है और बदतमीज भी, एहसन ने दबे अल्फाज में राय दी। हसान ने तायद की। उधर कहाँ भागी जा रही है? शमशाद बेगम ने मुनज़्ज़ा के कमरे तक जाती वशमा का नन्हा सा बाजू दबोच लिया। दादो छोड़ो, मामा पास। इससे पहले कि उसकी आवाज़ ऊंची होती, लंबी तिरंगी शमशाद ने उसे बगल में किसी चाबी वाले खिलौने की तरह दबाया और अपने कमरे में चली आई। वशमा ने बथेरी टांगे चलाई। चुप, शमशाद ने लाके उसे बिस्तर पर पटका। बंद कर आवाज़, मामा पास जाना है। वो बसोरने लगी, डर के मारे आवाज़ अब की हल्की ही थी। क्यों, मामा तेरी क्या बताशे बांट रही है? मामा मेरे और आपी के लिए नया फ़्रॉक लाई हैं, वो जोश से बताने लगी। दादी की डांट के गम पे नए फ़्रॉक के हिजान अमेज़ खुशी गालिब आ गई थी। तेरी आपी का आया है नया फ़्रॉक, तेरा तो पुराना है। नहीं दादी, मेरा नया फ़्रॉक है वाइट कलर का, उस पे। हाँ हाँ पता है, लाल तितलियाँ बनी हैं। सच्ची दादी, आपको भी दिखाया है मामा ने? तेरी वो आपी है ना सोहा, उसको पहने देखा था। कोई नहीं जी, उसने नफ़ी में सर हिलाया। आपी के वाइट फ्रॉक पे पिंक बटरफ्लाइज हैं। वो तो अब लिया है ना नया वाला, पुराने वाला तुझे दे दिया है। शमशाद बेगम ने तकिए के नीचे से हाथ निकाल कर 2 टॉफ़ियाँ निकाली, मगर वशमा की आंखों में टॉफ़ियाँ देख के भी चमक पैदा ना हुई। उसका नन्हा सा जहन उस पहेली को समझने में मसरूफ़ था कि आपी का पुराना फ्रॉक उसे नया बताकर क्यों दिया गया। आपी को छोटा हो गया होगा। नन्हे से जहन ने एक तसल्ली बख्श जवाब ढूंढ ही लिया। पिछले हफ्ते ही मामा ने उसकी अलमारी में से ढेर फ्रॉक और शर्टें और कई सैंडलें निकाल कर आपा जी को दी थी और बताया था कि अब ये मुझे छोटी हो गई हैं, आपा जी के बच्चों के काम आ जाएंगी, क्योंकि वो बेचारे नए नहीं ले सकते। इस जवाब ने एक और नया सवाल जगा दिया। क्या मैं भी नए नहीं ले सकती? मैं बेचारी, इसीलिए आपी का छोटा फ्रॉक पहनूंगी, और अगर मेरे फ्रॉक बड़े हो जाएं तो क्या वो आपी पहनेंगी? आपी बेचारी। क्या सोच रही है, ले टाफी? दोनों? उसने हाथ बढ़ाते बढ़ाते पूछा। दादी ऐसी फ्याजी दिखाती ही कब थी? हाँ दोनों, तेरी पुप्पी तेरे लिए ही लाई थी, कहती थी रोज़ वशमा को 2-2 टाफियाँ देना। मम्मा कहती हैं ज़्यादा टाफियाँ खाने से दांत खराब हो जाते हैं, उसने रैपर उतारते हुए कहा। शमशाद का जी कलस के रह गया। जितना वो चाह रही थी कि उसके सर से मुनज़्ज़ा का भूत उतर जाए, उतना ही वो उसे बार बार याद कर रही थी और याद दिला रही थी। बकवास करती है दादी, बुरी बात, वशमा ने तंबीही नज़र से देखा। यह भी मुनज़्ज़ा का ही रटाया सबक था कि ना बुरी बात करो ना सुनो। मैं तेरे पापा और तेरी पुप्पी को रोज़ 4-4 टाफियाँ देती थी। रोज़ 4? हाँ देख ले, उनके दांत तो कोई नहीं ख़राब। और एहसन भाई, हसान भाई, वसी भाई? हाँ वो भी दबा के टाफियाँ खाते हैं, कोई नहीं ख़राब होते दांत। ये तो बस जो गंदी वाली मामा होती हैं वो टाफ़ी ना देने के लिए झूठ बोलती हैं कि देना ना पड़े। तेरी पुप्पी कितनी अच्छी है, तेरे लिए इतनी सारी टाफियाँ रख के गई है। उसे पता है ना तेरी मामा तो तुझे देगी नहीं। देखा कितना प्यार करती है तेरी पुप्पी तेरे से। तू भी प्यार किया कर, जब वो आती है उसके साथ सोया कर, ठीक? एक टाफ़ी अंदर उतारते और दूसरी का रैपर खोलते हुए उसने फ़ौरन ताबेदारी से सर हिलाया। दूसरी टाफ़ी मुंह में डालते ही एक बार फिर मुनज़्ज़ा को कोई सबक याद आया। एक और टाफ़ी दादो। दादो सदके, वो खुशी से निहाल होकर अलमारी खोलने लगी। मैं आपी को दूंगी। अलमारी धड़ से बंद कर दी गई। तेरी पुप्पी तेरे लिए लाई है। परवीन पुप्पो तो आपी की भी पुप्पो है ना? वो सिर्फ तेरी पुप्पो है, उसकी पुप्पो कोई और है। कौन? तजस्सुस जागा। है कोई, वो लाती है आपी के लिए टॉफियाँ, बड़ी थैले भर भर के। तुझे देती है वो? वशमा ने इनकार में सर हिलाया। तो फिर तू क्यों देने जा रही है? बस जब खाना हो मेरे कमरे में आ जाया करो, और मामा को ना बताना, वो मुझे डांटेगी। शमशाद ने मिस्कीन सी शक्ल बनाई और रोने वाली आवाज़ में कहने लगी। मकसद शायद सिर्फ नन्ही सी बच्ची की हमदर्दी हासिल करना थी, मगर इस कोशिश में वो इस कदर मज़ाक़ा खेज़ नज़र आई कि वशमा की हंसी छूट गई।
آپ کو ڈانٹیں گی؟ دادی آپ تو بڑی ہیں، اتنی بڑی۔ وہ دونوں بازو پھیلا کر اس کی لمبائی چوڑائی بیان کرنے کی اپنی سی کوشش کرنے لگی۔ آپ کو ماما کیسے ڈانٹ سکتی ہیں؟ وہ مجھے بڑا ڈانٹتی ہے۔ شمشاد نے ہونٹ لٹکائے۔ بڑی غصے والی ہے، اسی لیے کہہ رہی ہوں اسے نہ بتانا۔ کوئی شرارت کرو یا کوئی غلط کام ہو جائے تو بھاگ کے میرے کمرے میں آ کر چھپ جانا، ورنہ وہ بڑا مارے گی۔ ماریں گی؟ ہاں، جب غصہ آئے بڑا مارتی ہے، زور زور سے۔ اسی لیے تو میں نے تجھے وہاں جانے نہیں دیا، اس وقت بڑے غصے میں ہے۔ وشما نے دونوں ٹانگیں اوپر کر لی۔ اب اس کا کافی دیر تک باہر جانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ شمشاد بیگم طمانیت سے مسکرائی۔ لے کر لو گل، میں تو اسے بڑا اوقا سمجھ رہی تھی، یہ تو کام ہی کوئی نہیں۔ ایویں ہی کہتے ہیں لوگ کہ پیار سے بڑی طاقت کوئی نہیں، 2 میٹھے پیار کے بول بندے کا اندر بدل دیتا ہے۔ شمشاد کہتی ہے کہ ڈر سے بڑی طاقت کوئی نہیں، بندے کا ڈر اس کا اندر باہر بدل دیتا ہے، اور یہ تو ذرا سی کاکی ہے، اسے ڈرانا کون سا کوئی اوکھا کام ہے۔ 2 ہفتے بعد پروین کا دوبارہ چکر لگا تو شمشاد نے فخریہ اپنی کارکردگی جتائی۔ پروین چپ رہ گئی۔ وہ ذاتی طور پر ایسے اوچھے ہتھ کنڈے پسند نہیں کرتی تھی، مگر کوئی چیز تھی جو اسے ماں کی کھل کے مخالفت کرنے سے روک رہی تھی۔ جانے دے اماں، اس نے کہا تو بس دبے الفاظ میں اتنا ہی۔ لے ایسے ہی جانے دوں؟ میری پوتری کے ذہن میں زہر بھرتی رہے، اسے دادی پپھو کے خلاف بھڑکاتی رہے اور میں چپ چاپ تماشا دیکھتی رہوں۔ پروین سے غلطی یہ ہوئی تھی کہ پچھلی بار وہ جاتے جاتے منزہ کی وہ بات منوان ماں کے سامنے دہرا گئی تھی جو اس نے سنی تھی۔ جیسے کو تیسا، فٹے منہ کو 1,00,000 کروڑ فٹے منہ۔ میں تو وشما کو اس کے آلے دوالے نہیں بھٹکنے دے رہی، جس کام کے لیے آئی ہے بس وہ کرے۔ میں تیری بات سمجھ گئی تھی کہ اس وقت اس گھر سے اس کا جانا ہمیں وارے نہیں کھاتا، تو ٹھیک ہے میں اسے نہیں بگاڑتی، مگر وہ یہاں رہے گی تو میرے پتر اور میری پوتری کی چاکری کر کے رہے گی، چودرائن بن کے نہیں۔ وہ وشما کی دیکھ بھال کرے، اس کی خدمت کرے، پر ماں بننے کی آس نہ لگائے۔ پروین نے سر ہلا دیا۔ اور حالات ہوتے تو شاید وہ ماں کے مقابل ڈٹ کے کھڑی ہو جاتی، مگر منزہ کی جو چھاپ اس کے دل و دماغ پہ نقش ہو چکی تھی، اس کے بعد اسے ماں کی حکمت عملی قبول نہ سہی گوارا تو تھی۔ ایسوں کے ساتھ ایسے ہی نپٹنا چاہیے، اس نے سوچا، اور نزدیک کھیلتی وشما کو اشارے سے اپنے پاس بلا لیا۔ پپھو ٹافی۔ دادی کی بتائی باتوں کی وجہ سے اس کے کچے ذہن میں پپھی کا تصور ہر وقت ٹافیاں برسانے والی پری کا سا بن گیا تھا۔ دیکھا بیچاری ذرا سی چیز کے لیے کیسے ترستی رہتی ہے۔ شمشاد نے فٹ اسے گود میں بھر کے رکت بھرے لہجے میں کہا۔ سارا کچھ تو وہ چر جاتی ہے، شکل دیکھی ہے اس کی، پھٹنے والا ہو رہا ہے منہ۔ آپ اسے اپنے پاس بٹھا کے کھلایا پلایا کریں۔ اصغر، وہ کالے بنگلے والی شیخانی بتا رہی تھی کہ اس کی چھوٹی بہو کو 11 سال بچہ نہیں ہوا، پھر ایک ڈاکٹر کے علاج سے اب وہ 3 بچوں کی ماں ہے۔ ساری اگلی پچھلی کسریں ہی نکال دی اس نے تو، اصغر نے مذاق میں بات ٹالی۔ اندر سے وہ کچھ بے چینی محسوس کرنے لگا تھا۔ بہت عرصے بعد رینا نے پھر سے یہ ذکر چھیڑا تھا، ورنہ مہینے ہو گئے تھے وہ اپنے آپ میں مست و مگن تھی۔ وہی سیر سپاٹے، سیر و تفریح، شاپنگ، موج مزہ۔ اصغر نے بھی شکر ادا کیا کہ اس کا دھیان تو اس جانب سے ہٹا۔ یہ الگ بات کے اندر ہی اندر وہ خود یہ کسک، یہ تشنگی محسوس کیا کرتا تھا۔ میں نے اس ڈاکٹر کا ایڈریس لیا ہے، اسلام آباد کا ہے۔ اچھا، وہ مختصر جواب دے کر ٹی وی دیکھنے لگا۔ چلے پھر کسی دن؟ اچھا کیا اچھا؟ وہ چڑ گئی۔ پچھلی قسط ہم نے نہیں دیکھی تھی، کہیں گئے تھے کیا؟ اس نے بات بدلنے کی کوشش کی جو ناکام رہی۔ رینا نے اس کے ہاتھ سے ریموٹ جھپٹ کر پرے پھینک دیا۔ یہ منحوس ڈرامہ ہم نے کبھی بھی نہیں دیکھا، تم میری بات کیوں نہیں سن رہے؟ سن تو رہا ہوں سونے، ڈاکٹر نے کہا تھا کہ اسے ہائپر نہیں ہونے دینا، اس لیے اصغر اسے ذرا سا غصہ آتے دیکھ کر ہی پریشان ہو جاتا تھا اور اسے ٹھنڈا کرنے کی فکر میں لگ جاتا۔ اس اتوار کو چلیں اسلام آباد؟ اس اتوار؟ وہ سوچ میں پڑ گیا۔ بس کوئی بہانہ نہیں چلے گا، پہلے ہی بڑی دیر ہو گئی ہے۔ کوئی دیر نہیں ہوئی، زندگی پڑی ہے ابھی۔ تم خود ہی تو بتا رہی تھی کہ کالے بنگلے والی شیخانی کی بہو کو شادی کے 11 سال بعد۔ گھر بیٹھے بیٹھے ہی 11 سال بعد مراد پوری نہیں ہوئی، رینا نے تیزی سے بات کاٹی۔ علاج ہوا ہے تو نتیجہ نکلا ہے، ہم بھی ہاتھ پاؤں ماریں گے تو ہی کوئی امید نظر آئے گی۔ میری جان، کس چیز کا علاج؟
تم میں یا مجھ میں کوئی نقص ہوتا تو تم پہلے امید سے کیوں ہوتی؟ آخر پہلے بھی بغیر کسی علاج کے اللہ نے خوشخبری سنائی تھی، اب بھی انتظار کرو، اللہ پھر سے کوئی امید لگائے گا۔ اس نے تسلی دی۔ نہیں اصغر، کچھ نہ کچھ ہے ضرور۔ اصغر نے نظریں چرا لی اور دوبارہ سے ٹی وی دیکھنے لگا۔ کچھ نہ کچھ تو ہے، امید تو پیدا ہوتی ہے، مگر بچہ پیدا نہیں ہوتا۔ وہ سسکنے لگی۔ میرا بچہ پتہ نہیں کیوں میرے پاس آنے سے پہلے ہی مجھ سے روٹھ کے چلا جاتا ہے اصغر، مجھے میرا بچہ چاہیے۔ فکر نہ کر رینا، اللہ تیری ضرور سنے گا۔ اصغر، اس نے آنسو صاف کرتے ہوئے بغور اس کی آنکھوں میں جھانکا، تم مجھے تسلی دیتے ہو تو مجھے تسلی نہیں ہوتی، تم مجھے حوصلہ دلاتے ہو تو میرا حوصلہ بلند نہیں ہوتا، تم مجھے امید دکھاتے ہو تو مجھے امید نظر نہیں آتی، ایسا کیوں ہے اصغر؟ پاگل ہے تو۔ وہ بے چین ہو کر اٹھ کھڑا ہوا۔ تجھے کچھ پتا ہے نا؟ وہ بھی اٹھ کے اس کے مقابل کھڑی ہو گئی۔ کیا پتا ہے؟ کچے چور کی طرح وہ ڈگمگا گیا۔ کچھ ایسا جو تمہیں میرے دل کو تسلی دینے نہیں دیتا، جو تمہارے لفظوں میں وہ تاثیر پیدا نہیں ہونے دیتا جس سے میں امید کا سہارا لوں۔ دماغ خراب نہ کر رینا، نہ اپنا نہ میرا۔ اس نے گاڑی کی چابی اٹھائی اور اس کے سوالوں کا سامنا کرنے سے کہیں بہتر تھا وہ سڑکوں پر لوڑ پھر لیتا۔ میں دماغ خراب کر رہی ہوں؟ وہ بھی پھر گئی۔ تمہیں پتا ہے دماغ خراب ہو جائے تو کیا ہوتا ہے؟ اس نے بیڈ شیٹ نوچ کر پرے اتار پھینکی۔ میں دکھاؤں تمہیں کیا ہوتا ہے؟ اس نے وحشیانہ انداز میں تکیوں میں سے مٹھیاں بھر بھر کے روئی نکالنا شروع کی۔ کیا کر رہی ہے رینا؟ اصغر نے اس کے دونوں ہاتھ قابو میں کرنے کی کوشش کی، مگر وہ خود کو ایک جھٹکے سے چھڑا کے اب ڈریسنگ ٹیبل کی جانب لپکی۔ وہی کر رہی ہوں جو دماغ خراب ہو جانے پہ لوگ کرتے ہیں۔ اس نے ایک ایک چیز اٹھا کے نیچے پھینکنا شروع کی۔ یا اللہ خیر۔ شمیم کے الجھے گندے بالوں میں تیل لگا کر کنگا کرتی صدیقہ نے دہل کر کہا۔ شمیم البتہ اسی طرح ٹھوس بیٹھی رہی۔ اٹھا پٹخ کی ان آوازوں کا اس پہ کوئی اثر ہوتا نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس گھر میں ایک ایک کر کے سارے ہی جنے پاگل ہوتے جا رہے ہیں۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے اس کی چٹیاں گوندنے لگی۔ چیزیں گرنے اور رینا کے چلانے کی آوازیں اب تک آ رہی تھی۔ رینا بس کرو، اب کیا بچا ہے اس کمرے میں توڑنے کو؟ اصغر نے اس کے آگے ہار مانتے ہوئے ہاتھ جوڑ دیے۔ میں بچی ہوں نا، اب میں اپنا سر توڑوں گی۔ اس نے پتھر کا بھاری لیمپ اٹھا کے تان لیا۔ اصغر کے ہاتھ پیر پھول گئے۔ رینا چھوڑو اسے، میں کہہ رہا ہوں چھوڑو، پاگل نہ بنو۔ دماغ خراب ہو جائے تو پاگل ہی بنتے ہیں، اور کیا بنتے ہیں؟ وہ خود کو چھڑوانے کے لیے زور لگانے لگی۔ رینا، تم پاگل نہیں ہو، مجھے پاگل کر رہی ہو، بس کرو اپنا جی جلانا۔ جلاؤں گی، ضرور جلاؤں گی، جب تک میرا بچہ میری گود میں نہیں آئے گا میں اسی طرح اپنا جی بھی جلاؤں گی اور تمہارا بھی، اور اس کے بعد اگر اور کچھ نہ بچا جلانے کو تو یہ گھر بھی جلا دوں گی۔ کیا ہوگا اس گھر کو جلانے سے؟ وہ چلایا۔ صبر کی انتہا ہو چکی تھی۔ گھر جلانے اور اس طرح چیزیں توڑنے، گلے پھاڑنے اور چلانے سے کیا ہوگا؟ بچہ مل جائے گا تمہیں؟ کبھی بھی نہیں رینا، کبھی بھی نہیں۔ تم جو مرضی کر لو، چاہے گھر جلاؤ، چاہے ساری دنیا، اب ہمیں بچہ نہیں ہو سکتا۔ رینا کے ہاتھ بے جان ہو کر لٹک گئے اور وہ جو کب سے اس کے بپھرے ہوئے وجود کو قابو کرنے میں ہلکان ہو رہا تھا، پھولی ہوئی سانسیں قابو میں کرنے لگا۔ سنا تم نے؟ کبھی بھی نہیں۔ ڈاکٹر کہہ چکے ہیں دنیا کے کسی بھی کونے میں چلی جاؤ، اب تمہارا علاج نہیں ہو سکتا، تم کبھی بھی ماں نہیں بن۔ اس کی بات پوری سننے سے قبل ہی وہ لہرا کے نیچے آ گری۔ رینا، اصغر نے جلدی سے اسے آگے بڑھ کے سنبھالنے کی کوشش کی۔ اب اسے احساس ہوا تھا کہ شاید رینا کو حقیقت سے آگاہ کر کے اس نے زیادہ بڑی مصیبت مول لے لی ہے۔ جعفر نے گھر میں پہلا قدم رکھتے ہی اس تبدیلی کو محسوس کیا اور وہیں کھڑے ہو کر ایک لمبی گہری سانس لی اور اس خوشگوار تبدیلی کو اپنے اندر اتارنے کی تمانیت محسوس کرنے لگا۔ آج آپ بہت جلدی آ گئے۔ بریزے کے نئے ہلکے جوگیا رنگ کے سوٹ میں ملبوس نکھری سی مدیحہ سامنے آئی تو اسے عرصے بعد اچھی لگی۔ اس کے ابھی شیمپو کیے بال ہلکے گیلے تھے اور ان کی مہک جعفر کو یہاں تک آ رہی تھی۔ وہ مسحور ہو کر مسکرایا۔ آج جلدی نہیں آیا، اپنے ٹائم پہ آیا ہوں۔ ہاں، تمہاری اس آپا کی وجہ سے کچھ دن جان بوجھ کر لیٹ ضرور آتا رہا۔ اس نے کوٹ اتار کے اسے پکڑایا۔ شکر ہے وہ اپنے گھر تو گئی۔ اپنے گھر کہاں، وہاں جانے کا تو نام نہیں لے رہی، ابھی تو بھائی صاحب اپنے ساتھ ہی گاؤں لے کر گئے ہیں۔ جہاں بھی گئی یہاں سے تو ٹلی۔ بچیاں کہاں ہیں؟ کمرے میں۔
وہ اس کے سامنے صوفے پر بیٹھ گئی، ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے۔ جعفر نے سلور نازک سینڈل میں پھنسے اس کے گورے گورے پاؤں بغور دیکھے۔ آج پہلی بار اسے مدیحہ کے ہاتھ پیر کی خوبصورتی کا اندازہ ہوا۔ اس سے پہلے اسے مدیحہ میں صرف ایک چیز ایسی لگتی تھی جو حسن کے مروجہ معیار پہ پوری اترتی تھی، اور وہ تھا اس کا صاف اور گورا رنگ۔ مگر اس گوری رنگت کے باوجود جعفر کو اس میں کبھی کوئی کشش محسوس نہیں ہوئی تھی۔ عام سے نکوش، ہر وقت ایک ہی انداز میں بندھے رہنے والے بال، ڈھیلے ڈھالے سلے ہوئے بھدے کپڑے۔ کبھی کسی تقریب میں جانا ہوتا تو سجایا سنوارا جاتا خود کو، مگر جعفر کو وہ تب بھی پہلے سے کہیں زیادہ بری لگتی۔ بھڑکیلے، بھاری کام سے لشکارے مارتے کپڑے، بری و جہیز کا سارا زیور خود پہ لادنے کی کوشش میں ہلکان ہوتی، اور بے ڈھنگے اور اناڑی پن سے کیے میک اپ کے ساتھ وہ انتہائی مضحکہ خیز لگا کرتی۔ وہی مدیحہ اسلام آباد آ کے پالش ہو گئی تھی۔ اگرچہ اس کی سادگی کو خاص فرق نہ پڑا تھا، لیکن اس سادگی میں بھی ایک نفاست اور کشش پیدا ہو چکی تھی۔ نہ اس نے بال کٹوائے تھے، نہ بھویں ترشوائی تھی، مگر پارلر کا کبھی کبھار کا چکر اس کی صاف رنگت کو چمک ضرور عطا کر جاتا تھا۔ میک اپ کا سلیقہ اسے آ گیا تھا۔ لباس اس کا اب بھی سادگی کا مظہر ہوتا، نہ آستین کٹ کر کوہنیوں سے اوپر آئی تھی، نہ چاک اتنے بڑے ہوئے تھے کہ جسم کے سارے نشیب و فراز دیکھنے پہ کھل جاتے، مگر چیختے ہوئے رنگ مدھم ہو گئے تھے، پھیکے رنگ کچھ شوخ ہو کر کھل گئے تھے۔ اسے موسم اور تقریب کی مناسبت سے رنگوں کا استعمال آ گیا تھا۔ کیا دیکھ رہے ہیں؟ جعفر کی نظروں سے وہ بجائے محجوب ہونے کے نروسی ہو گئی اور خواہ مخواہی قمیض کا دامن درست کرنے لگی۔ ایک گھٹنے پہ رکھی ٹانگ بھی سرک کے نیچے آ گئی۔ جعفر ہلکا سا مسکرایا۔ دیکھ رہا ہوں، یہ رنگ تم پہ اچھا لگ رہا ہے۔ مدیحہ نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ کیا یہ واقعی سچ مچ کی تعریف تھی یا تنقید کا کوئی نیا انداز؟ یا پھر تم اس رنگ میں اچھی لگ رہی ہو؟ اب کے تعریف کے الفاظ بے حد واضح تھے۔ وہ خوش کم ہوئی، حیران زیادہ۔ شادی کے اتنے سالوں میں جعفر نے کتنی بار اس کی تعریف کی تھی؟ وہ حیرت پہ قابو پاتے ہوئے سوچنے لگی۔ بچیاں اندر کیا کر رہی ہیں؟ ٹیوٹر آئی ہے؟ نہیں، آج اس نے چھٹی کی ہے۔ کل بچیوں کے ایگزامز ختم ہوئے ہیں، ابھی نیا سیمیسٹر شاید اس پیر سے شروع ہوگا، تب تک اس نے بچیوں کو ذرا پڑھائی وغیرہ سے فرصت دینے کا سوچا ہے۔ ویسے کل آئے گی، وہ کہہ رہی تھی ان 3 دنوں میں کوئی آرٹ وغیرہ کا کام کرائے گی۔ جعفر کی بہت کچھ کہتی نظروں سے خائف ہوتی، گھبراتی لجاتی وہ اٹک اٹک کے بتا رہی تھی۔ تو وہ اندر کیا کر رہی ہیں؟ بلاؤ انہیں، کہیں گھما پھرا کے لاتے ہیں۔ جعفر نے جھٹ آؤٹنگ کا پروگرام بنا لیا۔ ابھی بلاتی ہوں۔ وہ اٹھی۔ پلے لینڈ لے کر جاتے ہیں اور ڈنر بھی کہیں باہر کریں گے۔ مگر وہ جاتے جاتے رکی۔ میں نے تو کھانا بنا لیا ہے، کل کے لیے رکھ لینا۔ آپ ایک دن کا پکا اگلے دن کھاتے کب ہیں؟ اس نے دبے الفاظ میں جتایا۔ وہ خفیف سا مسکرا دیا۔ ویسے بھی آج میں نے آپ کی پسند کا کھانا تیار کیا تھا۔ تم پہلے کب ایسا کھانا پکاتی تھی جو مجھے پسند نہیں ہوتا؟ آج ایسا کیا خاص ہوگا؟ مدیحہ غور کرنے لگی۔ کیا ان الفاظ میں بھی کہیں تعریف چھپی ہوئی تھی، یا پھر؟ اور یہ سچ تھا، اس نے کھانا بناتے ہوئے ہمیشہ جعفر کی پسند ناپسند کا دھیان رکھا تھا۔ ایک اتفاق یہ بھی تھا کہ بچیوں کی پسند کم از کم کھانے کے معاملے میں بالکل باپ پر گئی تھی، اور وہ خود تو سبھی کچھ کھا لیا کرتی تھی، اس لیے جعفر کو کبھی کھانے پہ کوئی مسئلہ نہیں ہوا تھا۔ یہ الگ بات کہ اس کو تسلیم وہ آج کر رہا تھا، اتنے سالوں میں پہلی بار۔ چلو یہی بتا دو کہ پکایا کیا ہے، شاید اس کے لالچ میں باہر کھانے کا ارادہ گول کر دوں۔ مٹن پلاؤ، پالک کوفتے اور شکرکندی کی کھیر۔ سارے ہی اتنی محنت والے کھانے، خیر تو ہے؟ بس ایسے ہی دل چاہا۔ تو ٹھیک ہے جناب، آپ کا دل چاہا اور آپ نے اتنی گرمی میں اتنی محنت سے بنایا بھی، تو ہم آج یہی کھا لیتے ہیں، مگر کھانے کے بعد صحیح، مگر باہر جانا ضرور ہے۔ تم بچیوں کو تیار کرو، میں شاور لے کر آتا ہوں۔ وہ اس کے پاس آتے ہوئے کہنے لگا، اور جاتے جاتے اس کے بالوں کی لٹ کو ہلکے سے چھو کر اس کے رخسار پر چھوڑ گیا تھا۔ وہ سن ہوئی دیر تک وہیں کھڑی رہی۔ یہ خواب تھا یا حقیقت؟ کتنے عرصے بعد ایسا ہوا تھا کہ وہ دونوں مقابل تھے، اکیلے تھے، مگر ایک دوسرے پر لفظوں کے تیر برسائے اور تانوں کا تبادلہ کیے بغیر 15-20 منٹ گزار دیے۔ اور کتنے عرصے بعد؟ نہیں، بلکہ اس عرصے میں شاید پہلی بار اس نے مدیحہ سے اتنی ملائمت اور لگاوٹ سے بات کی تھی۔ کیا یہ مہتاب آپا کے جانے کا اثر ہے؟ اس نے سوچا اور خود ہی نفی میں سر ہلا دیا۔ نہیں، اگر ان کے جانے کا کچھ اثر ہوا بھی ہے تو مجھ پہ ہوا ہے۔
सारा दिन जली कटी बातें सुनते रहने का अजाब, उनकी बेतुकी हरकतों पे जाफ़र की नाराज़ी का खौफ, इन सब से निजात मिलने का एहसास हुआ है। और शायद इसी निजात ने, इसी हल्के फुल्के हो जाने की तमानियत ने आज मुझे इतना मसरूर किया कि मैं यूँ दिल लगा के तैयार हुई। जाफ़र का मनपसंद खाना तैयार किया और उन्हें खुश दिली से वेलकम भी किया। और वो, इसका मतलब है जाफ़र को तस्खीर करने और उसे अपने और सिर्फ अपने तक महदूद रखने के मेरे वो सब हरबे बेकार थे। कारगर रही तो एक ज़रा सी मुस्कुराहट और उनके पसंद में ढल जाने की अदा। वो लिपस्टिक का शेड थोड़ा और डार्क करते हुए मुस्कुरा के सोचने लगी। बाल उसने सिर्फ इसलिए खुले रखे थे कि वो अभी ठीक तरह से खुश्क नहीं हुए थे, लेकिन अब खुश्क हो जाने के बाद भी उसका उन्हें बांधने का कोई इरादा नहीं था। क्लिप लगाकर वो कमरे से बाहर निकली। बच्चियां पूरी तरह से तैयार प्लेलैंड जाने की खुशी से सरशार चहक रही थी और जाफ़र फ़ोन कान से लगाए किसी से हंस हंस के बात कर रहा था। नहीं यार, तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ। ओह कम ऑन। मदीहा के कदम लड़खड़ाए। आदत से मजबूर उसका जहन शक के ताने बाने बुनने में मसरूफ़ हुआ। कौन हो सकती है वो, लाहौर वाली या वो, नहीं नहीं, नई सेक्रेटरी से बात कर रहे होंगे, या फिर वो जो, उसका जहन अंदाज़े लगाने में मसरूफ़ था कि जाफ़र ने बात करते करते एक सताइशी नज़र उस पर डाली। शक के सारे धागे एक झटके से टूट गए। हाँ, कल बनाते हैं कोई प्रोग्राम मिल बैठने का। वो उसी निसार हो जाने वाले बेतकल्फाना लहजे में बात कर रहा था, मगर अब मदीहा दूर खड़ी उसके अल्फाज को अपनी मर्ज़ी का मतलब पहनाने की बजाय पुरएतमाद कदम उठाती चली आई। चलो बच्चों, उसने करीब आते हुए कहा। हाँ हाँ, इस वक्त फैमिली के साथ जा रहा हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़। उसने फ़ोन रख दिया और तकदीस की उंगली थाम ली। चले बेटा चले, तीनों नारा लगाने के अंदाज में चिल्लाई। तो ये थी एपिसोड नंबर 11। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। लेट्स सी आगे कहानी किस तरफ जाती है। तो जल्द ही फिर मिलते हैं नई एपिसोड के साथ। तब तक आप अपना बहुत सारा ख्याल रखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।